بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عالیہ نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ سب سے پہلے معذرت، ہمارا یہ والا شوٹ جو ہے یہ لیٹ ہو گیا، اس کی وجہ عید کی چھٹیاں تھیں۔ میں نے اور میری ٹیم نے ہم نے کچھ زیادہ چھٹیاں منا لی، بیچ میں بہت سارے حالات تھے جن کے بارے میں بات چیت کرنی تھی، لیکن بہرحال کچھ ٹیکنیکل مسئلے تھے جس کی وجہ سے ہمارا اس دفعہ کا شوٹ لیٹ ہوا۔ بہرحال اب شروع کرتے ہیں اس ہفتے کے بارے میں بات۔ ہفتہ ہے 22 سے 29 جون تک کا۔ یہ ہفتہ آپ سمجھ لیجئے کہ جیسے میں ہم بات کر رہے ہیں، کافی عرصے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تبدیلیوں کا سٹیج سیٹ ہو رہا ہے، تو اب سے یہ جو ہے چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں۔ تبدیلیاں، فیس آف دا ورلڈ چینج، فیس آف دا کنٹری چینج، اوور آل چیزیں تبدیلیوں کی طرف جا رہی ہیں۔ اس پر ہم بڑے عرصے سے جو لوگ مجھے ریگولر سنتے ہیں وہ ایک بات کو میری فالو کر رہے ہوں گے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑی تبدیلیاں منتظر ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں خاص طور پہ دا فیس آف دا ورلڈ وہ بدلنے والا ہے۔ ان تبدیلیوں کا آغاز ہم نے کہا تھا کہ مئی سے شروع ہوگا، مئی کے مہینے سے شروع ہوگا، جب میجر بڑے پلانٹس نے گھر بدلنا تھا۔ اب تمام میجر پلانٹس نے اور جو نارتھ اینڈ ساؤتھ نوڈ ہیں انہوں نے گھر بدل لیے ہیں، اور کمنگ منتھ جولائی 7 یا 11 کو جوپیٹر بھی یورینس بھی گھر بدل لے گا۔ اب یہ جو ٹائم ہے، یہ اس ٹائم کو ہم کسی بھی طرح سے پرسکون ٹائم نہیں کہہ سکتے۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں ایران اور عراق وار کے حوالے سے، ایران اور اسرائیل وار کے حوالے سے۔ ایران اور اسرائیل وار جو ہے، آپ سمجھ لیجئے اس کو اگر ایک ہی نام میں دے سکوں تو وہ ایک دلدل ہے، کوئک سینڈ ہے۔ اس میں ساری دنیا آہستہ آہستہ دھنستی چلی جائے گی۔ یہ وار جو ہے اس میں آپ سمجھ لیجئے سیز فائر ہوگا، تھوڑے آپ سمجھ لیجئے ہفتہ 10 دن بعد ایک سیز فائر، خاموشی یا کچھ اس طرح ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ وار ختم نہیں ہوگی، نہ تو انڈیا پاکستان کی وار ختم ہوئی ہے، نہ رشیا یوکرین کی وار ختم ہوئی ہے، اور نہ ہی یہ والی وار ختم ہونی ہے۔ ہوگا کیا؟ سپٹمبر سے ایسکلیشن زیادہ بڑھے گی، زیادہ چیزوں میں شدت آ جائے گی۔ اور ایک اہم بات جو ہے، جیسے سب لوگ ایک چیز کو سمجھ رہے ہیں، اس کا تجزیہ کر رہے ہیں کہ یہ وار جو ہے یہ ہمارے خطے میں داخل ہو جائے گی، پاکستان کیونکہ ہمارا نیکسٹ ڈور نیبر ہے، پاکستان اس میں شامل ہو جائے گا، پاکستان پر کچھ اس۔ بٹ واٹ آئی ریڈ، جو میں پلانٹری پوزیشنز دیکھ رہی ہوں اور موومنٹ دیکھ رہی ہوں، خاص طور پہ سیٹرن اور نیپچون کا گھر بدلنا، ان کا ایریز میں آنا، مجھے لگتا ہے کہ اس وار کا ٹریک بدلے گا۔ یہ جو ہے ٹورڈز آپ سمجھ لیجئے کہ اپورڈز جائے گی۔ اس کا رخ نارتھ پول کی طرف ہے، اپر سائڈ پر اس کا رخ ہے، یہ نیچے کی طرف نہیں آئے گی، اور اس میں بہت سارے ملک اور شامل ہوں گے۔ اور اس میں جو زیادہ تر آپ سمجھ لیجئے کہ بلاکس کی بات ہو رہی ہے، مسلم بلاک ہے یا یہودی بلاک ہے، مجھے ایسا دکھائی نہیں دیتا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ریلیجن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ بلاک کے حوالے سے ہے۔ اب امریکہ پلوٹو ریٹرن فیس کر رہا ہے، ویسی ویک پوزیشن میں ہے۔ جب بھی کوئی کنٹری پلوٹو ریٹرن فیس کرتی ہے تو اس کے بعد اس میں بہت ساری تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا فال ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ کچھ اس حصے اس ملک سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ سو امریکہ ایز اٹ از ایک ایسی سچویشن کو فیس کر رہا تھا، پلانٹری حوالے سے، اسٹرالوجی کے حوالے سے۔ امریکن اسٹرالوجر بھی یہ بات کر رہے تھے بہت عرصے سے پلوٹو ریٹرن کی، کہ یہ جب بھی پلوٹو اس جگہ پر آتا ہے جب ملک بنتا ہے اس کو پلوٹو ریٹرن کہتے ہیں۔ سو جب امریکہ بنا تھا تو یہ پلوٹو یہیں پر تھا، ابھی یہاں پر واپس آیا تقریباً 200 سال کے بعد، تو 250 سال کے بعد جب یہ اس جگہ پر واپس آئے تو یہ ان ملکوں کی شکل بدلے گا، اور اس میں مین امریکہ ہے۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ اسٹرالوجرز کی بات کو فالو کرتا ہے، یا سچویشن جو آسمان کی سچویشن ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرتے، انہوں نے اپنی پالیسی کو زیادہ اگریسو کر لیا۔ یہ جو اگریسو پالیسی ہے یہ پلوٹو ریٹرن کے دنوں میں پاسبل نہیں ہوتی، پرٹیکولرلی جب سیٹرن بھی آ جائے ایریز آگ میں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے اس حوالے سے یوں لگتا ہے کہ اس جنگ نے جانا ہے، اس میں امریکہ کی شمولیت ہوگی، واضح ترین کھلی شمولیت ہوگی، یورپ کی شمولیت ہوگی، اور یہ جنگ ان کے ملکوں کی طرف روانہ ہو جائے گی، اس طرح سے یہاں سے نکل کے یورپ سے ہوتی ہوئی اس طرف ان ایریاز میں چلی جائے گی۔ ہمارے ایریا سے وار جو ہے وہ ون وے اور انادر نکل جائے گی۔ کیسے ہوگا یہ ہم نہیں جانتے۔ اگر آپ سن رہے ہیں میرے ویڈیوز تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان چیزوں کے اشارے میں نے لاسٹ ویک بھی، پچھلے سے پچھلے ہفتے جب ویڈیو میں نے کیا تھا، میں نے اس میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا
کہ امن کی طرف ہم کسی بھی صورت میں نہیں جا رہے. اسرائیل پیچھے ہٹے گا. اسرائیل اب جو مرضی کہہ لیں, آپ مجھے میری بات کو ہنس کر اڑا دیں, جو مرضی کہیں, بٹ دا پوائنٹ از کہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے مقابلے کا ملک نہیں ہے. ایران اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ بھی ہے اور اس میں کہیں زیادہ جیتنے کی اور اسرائیل کو ختم کر دینے کی طاقت ہے. ہمارے حساب سے تجزیہ نہیں ہے, نہ خبریں ہیں, اور آپ چاہے اس بات کو سیریسلی لیں یا نہ لیں, لیکن ایران جو ہے وہ اسرائیل کے مقابلے میں اسٹرانگ ہوگا. بات یہ ہے کہ دونوں جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سینگ پھنسے رہیں گے. اس جنگ کا جلدی ختم ہونا ممکن دکھائی نہیں دیتا. لیفٹ رائٹ سیز فائر, اب یہ میٹنگ, اب وہ میٹنگ, اب ویسے, بٹ دس وار ول کنٹینیو, اور اس نے کنٹینیو رہنا ہے پورا 2025 کا جو باقی ٹائم ہے, اور اس کے بعد اگلے سال کے شروع کے مہینوں میں, فروری میں جا کے, فروری سن 2026 میں, جبکہ بہت زیادہ تبدیلیاں آپ لوگ دیکھ چکے ہوں گے, اس وقت جا کر تو پھر حالات امن کی طرف جاتے ہیں, اس سے پہلے نہیں. اس کے بعد آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کیونکہ یہ جو سال ہے نا, اس کا نمبر 9 بنتا ہے, 2025 9 نمبر, مارس مینس وارز, اور آپ کو یونیفارم, آرمی یونیفارم زیادہ نظر آئے گا. پورے سال کے شروع سے اینڈ تک آپ کو آرمی یونیفارم, آرمی کا رول, آرمی کی یہ چیزیں آپ کو زیادہ نظر آئیں گی, کیونکہ مارس مینس اسے ہم صرف سالار کہتے ہیں فلک کا. سو یہ چیزیں ساتھ میں آپ کو دکھائی دیتی رہیں گی. اور اس کے بعد ایک بات اور بہت کریں کہ ایٹمی حملہ ہوگا یا نہیں. ایٹمی حملہ نہیں ہوگا, لیکن ایران ایٹمی تجربہ ضرور کرے گا. وہ ایٹمی, اس کے پاس طاقت ہے, اب وہ اس کو ظاہر کس ٹائم پر کرتا ہے یہ ان قریب لگتا ہے. اور جو یہ دونوں ملک ہیں نا, اسرائیل بھی اور یہ ایران بھی, ان میں ان کے ساتھ اگر ہم انڈیا کو بھی شامل کر لیں, ایک اور الف کو شامل کر لیں, تو انڈیا وکٹ کے دونوں طرف کھیلے گا. انڈیا بظاہر اسرائیل کو سپورٹ کرے گا, لیکن وہ ایران کو بھی سپورٹ کرے گا. اب آئی ڈونٹ نو یہ کیسے ہو رہا ہے, بٹ جب میں ایران اور انڈیا کا ذائچہ دیکھتی ہوں تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ انڈیا وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہا. اس کے بعد ایک اور ہمارے ملک میں جو خطے میں ایک اور ملک ہے افغانستان, وہ بھی الف سے شروع ہوتا ہے, الف سے انڈیا, الف سے افغانستان, الف سے ایران, الف سے اسرائیل. تو افغانستان جو ہے وہ کلیئرلی سائیڈ لے گا, میں اپنے خطے کی بات کر رہی ہوں, کلیئرلی سائیڈ لے گا ایران کی, اور اس کا وار میں شامل ہو جانا بعید از قیاس نہیں ہے. اس کے بعد ترکی بھی شامل ہو رہا ہے, اور ترکی سے پھر جیسے میں نے کہا کہ یورپ اور پھر اس طرف کی ساری سچویشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ وار جو ہے اس میں جلدی ختم ہونا نہیں دکھائی دیتا, ایٹمی حملہ ہوتا دکھائی نہیں دیتا. اس وار میں بہت سارے ملکوں کی شمولیت دکھائی دیتی ہے, لیکن یہ ملک وہ ہیں جو ہمارے خطے سے ہٹ کر ہیں, ہمارے خطے سے ہٹ کر ہیں, اور امریکہ بھی الف سے ہی ہے. سو امریکہ کا زوال بڑے واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے, اس کی اکانومی, اس کنٹری کا زوال, اسرائیل کا زوال, یہ زوال بہت کلیئرلی دکھائی دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب ہم ملک کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارے ملک کے اندر میں نے اس پہ جو ہماری جو حکومت ہے, although کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے, بہت مشکل میں ہماری کنٹری پھنس گئی ہے, اور اس حالات سے میری بات کا آپ اعتبار کریں, میری بات کا آپ یقین کریں کہ ہمارا جو ملک ہے, اس کے فیصلہ ساز جو بھی فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ بہت بہترین ہوگا. اس مشکل وقت سے ہم اپنے ملک کو نکال لیں گے. اب کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو, لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں جو بھی ہیں, ہمیں ان کے فیصلوں پر ٹرسٹ کرنا چاہیے فی الحال, کیونکہ دکھائی کچھ ایسا ہی دیتا ہے. اس کے بعد موجودہ جو سچویشن ہے یہ تیزی سے تبدیلی کی طرف جا رہی ہے, بہت تیزی ہے تبدیلی میں. حکومت کے انٹیکٹ رہنا مشکل لگتا ہے, اور عمران خان کے باہر نکلنے کے دن بھی
قریب لگتے ہیں. اب یہ سب کیسے ہوگا آئی ڈونٹ نو. میں صرف اپنے جو میری کیلکولیشنز ہیں جو غلط بھی ہو سکتی ہیں، میں اپنی کیلکولیشن سے بات کر رہی ہوں کہ اس سچویشن میں مجھے لگتا ہے جو سچویشن بن رہی ہے، کیونکہ میں بہت عرصے سے آپ کو یہ کہہ رہی ہوں، اور کامنٹس میں بھی نیچے جو ویورز ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے عرصے سے عمران کو رہا کروا رہی ہیں. تو اب حالات کچھ ایسے بنتے جا رہے ہیں جہاں پر عمران کا رہا ہونا ایک اسٹرانگ پروبیبلٹی دنیا پہ لگتی ہے، کیونکہ ہمیں پلانٹ عمران خان کے ذائچے سے تو لگتا ہے کہ ویری اسٹرانگ، لیکن آپ دنیا میں بھی دیکھیں گے کہ پروبیبلٹیز کچھ اس طرف جا رہی ہیں. اور یہ سب سے یہ بات کہ آپ اپنی کنٹری، اپنے فیصلہ سازوں پر اعتبار کریں، وہ ہمیں اس دلدل سے نکال لیں گے. پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا، اور پاکستان جو ہے یہ انٹیکٹ رہے گا. پاکستان پر حملہ اس طرح سے نہیں ہوگا. پاکستان سیف ہے، اور جو بھی سچویشن ہے وہ پاکستان کے بارڈروں سے دور جا رہی ہے، اور پاکستان میں ون وے اور انادر پیس دکھائی دیتا ہے. اب ایک چیز جو اس جنگ میں ہے، اس میں نے آپ کو بتایا بہت سارے الف ہیں. انڈیا، افغانستان، ایران، اسرائیل، تو امریکہ، تو یہ سارا جو الف ہیں، یہ الف کی نیچر یہ ہوتی ہے، الف یا این واولز، کیونکہ یہ ایریز سے ان کا تعلق ہے. تو جو ایریز ہوتا ہے، اس کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ یہ مر جاتا ہے، مٹ جاتا ہے، اپنی جگہ پر گڑ جاتا ہے، جھکتا نہیں ہے. اس کو جھکانا ممکن نہیں ہوتا. الف کوئی بھی ملک ہو جس کا یا کوئی بھی انسان ہو، الف این، کیونکہ یہ ایریز سے ہیں، تو یہ جو ہے نا واولز کہہ لیجئے، اے ای آئی او یو، تو یہ جو واولز ہیں نا، ان کی یہ فطرت ہوتی ہے. تو اب سارے لوگ جو اس جنگ میں شامل ہیں وہ سارے الف سے شروع ہو رہے ہیں. تو الف سے اے ای آئی او یو جو ہے ہمارے، یہ جھکیں گے نہیں، یہ آخری حد تک جنگ میں جائیں گے. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ایسکیلیشن بڑھ رہی ہے، کمپرومائز نہیں دکھائی دے رہا. یہ نہیں دکھائی دے رہا کہ کوئی سیز فائر ہوتا ہے اور پھر وہ سیز فائر کافی دیر تک رہتا ہے. یہ کچھ اس طرح کے حالات ہیں. میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہ رہی، لیکن جو اصل سچویشن ہے وہ بتانا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو اپنی جو کیلکولیشنز ہیں وہ بتا دیں، اور ساتھ میں یہ بات کہ پاکستان سیف رہے گا. اس کو آپ کسی بھی اینگل سے دیکھ لیں، آپ نیومرولوجی سے دیکھ لیجئے، آپ اسٹرالوجی سے دیکھ لیجئے، آپ ٹیرو کارڈ سے دیکھ لیجئے، آپ کسی بھی اور حساب سے دیکھ لیں، پاکستان کو کچھ نہیں ہوگا. پاکستان پر جو ہے میزائل برستے نظر نہیں آتے. پاکستان میں انفلیشن ضرور بڑھ سکتی ہے، وہ ساروں کو نظر آ رہا ہے کہ انفلیشن بڑھ سکتی ہے، لیکن میزائل نہیں برس رہے، ہمیں بنکروں میں نہیں چھپنا پڑ رہا، ہمیں اس طرح سے وہ والا مناظر ہمیں دکھائی نہیں دے رہے اپنے علم کی روشنی سے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سیف رہیں گے، اور ہمیں جو ہماری حفاظت کرنے والے ہیں یا ہمارے لیے فیصلے کرنے والے ہیں، اس وقت وہ اپنے سارے اختلافات بھول کر اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں گے، اس طرح سے حفاظت کریں گے کہ ہم لوگ بھی ساری دنیا اش کر اٹھے گی. سو ٹرسٹ دوز who are taking care of پاکستان، کیونکہ پاکستان محفوظ ہاتھوں میں ہے دنیا میں، اور اوپر اللہ کی امان میں ہے. تو جو اللہ کی امان میں ہوتا ہے اسے کچھ نہیں ہوتا. تو ابھی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فاقے شروع ہو جائیں گے، قحط پڑ جائے گا، راشن جمع کر لیں، خندقیں کھود لیں، کچھ نہیں ہے. اسٹے ایٹ پیس اینڈ پیسفل رہیں اور کیئرفل رہیں. تو اب موو کرتے ہیں آپ کے ویکلی ہاروسکوپ سب انڈیویجول سائنس پر. سب سے پہلے ایریز. ہمارے ایریز دوستوں کے لیے یہ جو ٹائم ہے جو شروع ہوا ہے 22 till 29 کا جو ویک ہے، اس میں ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی اولڈ انسیکیورٹیز ابھر کر سامنے آ رہی، پرانی یادیں، پرانے ماضی کی باتیں، اور بہت پرانے ماضی کی باتیں، اور کوئی فیئر، جو خوف، فوبیاز جیسے بچوں کو ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد آئیں گی. کچھ ماضی کی یادیں آپ کو اس ہفتے دکھائی دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے. آپ مجھے 2 مہینے ہو گئے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے، اینڈ آئی تھنک اب یہ جو مجھے مستقل اور 2-3 مہینے کہنا ہے کہ اپنے فائنانسز کی بہت کیئر کیجیے.
اپنی سپینڈنگ کی بہت کیئر کیجیے. آپ کے کچھ سپینڈنگ جو ہے وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے اوپر ہر چیز، اپنے سارے پیسے ہر چیز اپنے لیے سپینڈ کر دیں، اور اس کے بعد وہ یوز لیس چیزیں ہیں جو آپ بائی کر رہے ہیں. سو اس پر تھوڑا سا فوکس کیجیے، اور بجائے چیزیں خریدنے کے اپنا فوکس چینج کر کے ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیے. واٹ یو نیڈ از ہیلدی لائف سٹائل. اپنا کوئی جم جوائن کیجیے اپنے لیے، کوئی اس طرح سے ہیلتھ ڈائٹ کیجیے، کیونکہ تبدیلی اندر سے چاہیے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے جو ایریز دوست ہیں ان کے لیے ان دنوں میں کچھ خاص ایک لکی ڈے بھی ہے. ایک بہت لکی ڈے آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. اوور آل وہ لکی ڈے ہوتا ہے جب سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں. یہ کنجنکٹ کر رہے ہیں سن اور جوپیٹر چوتھے گھر میں 24 کو. 24 جون کین بی لکی ایئر فار ایوری ون. آپ اسے کیلنڈر پہ مارک کر لیجئے. 24 تاریخ کو میرا خیال ہے ٹیوزڈے بن رہا ہے، جو بھی بن رہا ہے 24 کو، تو وہ آپ کے لیے لکی ڈے بن رہا ہے. اس کے بعد آپ کا جو مارس ہے اس وقت جو آپ کا رولر ہے وہ آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھا ہے. اس نے بھی ہیلدی لائف سٹائل، لائف روٹین سیٹ کرنا، وہ ایک اس کا تہیہ ہے کہ اس سال مارس نے آپ کا لائف سٹائل جو ہے اس کو ہیلدی کرنا ہے، اور جو کمی ہے وہ پوری کرنی ہے. پھر آپ نے ایک اور بات بھی اس ہفتے کی امپورٹنٹ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو یوں محسوس ہو کہ جیسے آپ کو ریسٹرکٹ کیا جا رہا ہے. آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے آگے بیریئر آ جاتا ہے. اس بیریئر سے آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ صرف سن اور سیٹرن کا سکوائر ہے. سو اس سکوائر میں ایسے ہوتا ہے، یہ ریسٹرکشنز آپ کو فیل ہوتی ہے کہ آپ ایک قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں لیکن وہ قدم آپ کا پیچھے ہو جاتا ہے، اور آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے. اور آپ کو ہر سٹیپ پر آپ کو فیل ہوگا کہ میرے آگے آڈز ہیں. آپ کنفیوژن میں پڑ سکتے ہیں. آپ کو لگے گا کہ آڈز ہے میرے راستے میں، ریسٹرکشنز ہیں میرے راستے میں، اور جو آپ کو آگے بڑھنے میں پرابلم ہو رہی ہے. اس میں اپنے آپ کو بادر کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ. اپنی جو گھر والوں کے ساتھ گھر میں، گھر کی ڈیکوریشن میں، کیونکہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہے یہ چیز کہ میں نے گھر کو اسمارٹ ہاؤس بنانا ہے، گھر کو اپ گریڈ کرنا ہے، گھر کی ری ڈیکوریٹ کرنا ہے، رینوویٹ کرنا ہے. سو وہ آپ نے کر کے چھوڑنا ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں، آپ کے دوست اس ہفتے، آپ کے دوست کہہ لیجئے، یا آپ کو کوئی ڈیوائن ہیلپ اس طرح کی مل رہی ہے کہ جہاں پر آپ کا جو آپ کی ڈیوائن ہیلپ ہے وہ اس قسم کی ہے کہ آپ کو جو یہ رکاوٹیں اور ریسٹرکشنز ہیں یہ خود بخود دور ہوتی چلے جائیں گی. آپ نے ان پہ فرسٹریٹ نہیں ہونا، بلکہ سجدے میں جا کر آپ نے اپنے رب سے مدد مانگنی ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ایول آئی ہے، کیونکہ جیلسی بہت زیادہ ہے. سو ایول آئی سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، نیگیٹو انرجی سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کو کمیونیکیشن کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے، معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں اور آپ لیڈ لے سکتے ہیں. بات کیجیے، کولڈ وار ختم کیجیے. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون کاسنی رنگ کا، جامنی رنگ کا ایمیتھسٹ ہوتا ہے. سو جامنی رنگ کا پتھر آپ کو اس ہفتے سوٹ کرے گا. آپ کا لکی چارم بن رہا ہے یہ جو ہوتا ہے گل داودی پھول، کرسینتھمم کہتے ہیں غالباً اس کو، I'm not sure، بٹ گل داودی آپ کا جو ہے ہلکے گلابی رنگ کا، پنک کلر کا گل داودی آپ کا لکی چارم. یہ لے لیجئے، چاہے آرٹیفیشل لے لیجئے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے آپ لاکھ اختلافات کے باوجود اپنے گھر کے شیر کو کبھی مت مارنا، ورنہ ارد گرد کے کتے حملہ آور ہو جائیں گے. آگیوں کو روکنے کا ایک بڑا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کو ہفتے میں 1 دن یا 7 دن یا جتنے دن آپ کا دل چاہے کسی غریب کو کھانا کھلا دیجئے. اب موو کرتے ہیں ٹورس کی طرف. ہمارے جو ٹورس دوست ہیں ان کے لیے اس ہفتے میں بہت زیادہ تیزی نظر آتی ہے. فاسٹ، یہ ہفتہ آپ کے لیے کچھ فاسٹ نوعیت کا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو رولر ہے وہ آپ کے گھر میں اب 1 ہفتہ گزار کر اس نے آپ کے گھر سے روانہ ہو جانا، اور اس کے بعد غالباً 18 مہینے بعد اس نے دوبارہ آپ کے گھر میں واپس آنا ہے. سو غالباً 5 جولائی کو
جو وینس ہے اس نے نکل کے آپ کے گھر سے تو اس نے جیمنائی میں چلے جانا ہے، لہٰذا جیمنائی میں آپ کے دوسرے گھر میں آ کر پھر اس کی اپنی ایکٹیویٹیز اور بہتر ہوتی ہے، لیکن وینس موسٹ پاورفل ہوتا ہے جب یہ ٹورس میں ہوتا ہے۔ سو آپ نے اس ہفتے کو، یہ جو یہ والا ہفتہ ہے 22 سے 22 سے 9 والا ہفتہ، اس میں کام جلدی جلدی ختم کیجیے، خاص طور پہ وہ کام جن سے آپ کو بینیفٹ ملنا ہے یا آپ کو کوئی پروفٹ ملنا ہے اس پر فوکس کیجئے، کیونکہ اس مہینے منی اینڈ پاور، اس ہفتے منی اینڈ پاور یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو آپ ایزیلی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو بار بار ایسے لگے گا کہ جیسے کوئی آپ کا دشمن ہے جو بار بار آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیتا ہے یا آپ کی آنکھوں کے آگے آپ جسے بلائنڈ فولڈ کہتے ہیں، آپ کو ایک دم ڈس اورینٹیشن ہوتی ہے، آپ راستہ جو ہے وہ بھولنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ایسی سائیکولوجیکل سٹیٹ ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے، یا آپ بچ سکتے ہیں، ایزیلی اس میں سے نکل سکتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے یہ ایموشنل سٹیٹ ہو۔ اگر آپ کو ڈس اورینٹیشن ہو، آپ کو لگے آپ ادھر جانا ہے، آپ ادھر چلے گئے، راستہ بھول گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو اس سے اپنے آپ کو وہیں پر کمفرٹیبل کر لیجیے، ڈیپ بریتھ کیجیے، کیونکہ یہ زیادہ تر چیزیں سائیکولوجیکل ہیں۔ اور اس کے بعد کیونکہ اس کو زیادہ سر پہ سوار نہیں کرنا، کیونکہ آپ کے پاس جسے کہتے ہیں نا سلیک آف کرنے کا، یا کاموں کو پینڈنگ کرنے کا، یا کاموں کو چھوڑنے کا مارجن نہیں ہے۔ ابھی جو ٹائم آپ کا ہے اس وقت آپ کو کام مکمل کرنے کا آپ کا ٹائم ہے، آپ کو کاموں کو مکمل کرنا ہے، ورنہ ٹینشن بڑھ جائے گی۔ جو کام آپ اس ہفتے پوسٹ پون کریں گے وہ 2-3 فولڈ ہو کے دوبارہ آپ کے سامنے آ جائے گا، لہٰذا اس کا بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ کو جیسے میں نے کہا کہ آپ نے کنفیوژن سے کنفیوز نہیں ہونا، Got it؟ یہ تھوڑا سا مسئلہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک بہت لکی ڈے ہے۔ لکی ڈے اس طرح سے ہے 24 کو 24 جو ہے یہ لکی ڈے آ رہا ہے۔ 24 کو سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں۔ سن اور جوپیٹر جس دن کنجنکٹ کرتے ہیں وہ سال کا سب سے لکی ڈے ہوتا ہے، اس کی وائب بہت اچھی ہوتی ہے 24 کی۔ اس پر 24 پلس مائنس جو یہ دن ہے یہ آپ کے لیے ایک لکی ڈے ثابت ہوگا۔ پھر آپ کا جو اس ہفتے کا نیا چاند ہے اس نے طلوع ہونا ہے آپ کے تیسرے گھر میں۔ تیسرے گھر میں اس نے طلوع ہونا ہے، اور تیسرے گھر میں طلوع جب وہ ہوگا تو آپ کو جیسے ہوتا ہے نا کہ جو آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں میں کہہ رہی ہوں، جو میں کنفیوژنز کہہ رہی ہوں، جو میں یہ آپ کے اندر گھبراہٹیں جو بھی میں نے بھی باتیں کی ہیں وہ سارے ایک دم ختم ہو جائیں گے۔ 25 یا 26 کو نیا چاند ہے، 25 یا 26 تک برداشت کر لیجئے اور اپنے کام مکمل کیجئے۔ کسی بھی چیز کو آف نہیں کرنا، آپ نے چھٹی نہیں لینی، کام مکمل کرنے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے یہ جیسے ہی نیا چاند طلوع ہوتا ہے آپ کی سچویشن بھی پہلے سے بہت بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر ایسا بھی ہے کہ آپ کے جیسے میں نے کہا کہ آپ کا جو رولر ہے اس نے آپ کے گھر سے نکلنا ہے، جب آخری ڈگریز پر ہوتا ہے وینس اور ٹورس میں آپ کے لیے، تو وہ آپ کے لیے بہت سارے اچھے آپشنز اور اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرف دھیان دیجئے کہ آپ کی جو آپشنز ہیں یا اپرچونٹیز ہیں وہ کیا ہیں، پازیٹیو دیکھیے، بجائے جیسے آپ ایک کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ آسمان کے ستارے دیکھیں یا آپ زمین کا کیچڑ دیکھیں۔ آسمان کے ستارے دیکھنے کی کوشش کیجئے ہفتے کے شروع میں، اور اس کے بعد یہ جو ایک کمپلیکیشن ہے، پلانٹری کمپلیکیشن، یہ گزر جائے گی آپ کے لیے اور آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی وجہ کوئی نہیں ہے، یہ سب سائیکولوجیکل ہے۔ اور اگر میں ریزن کوئی آپ کہیں کہ جی مجھے یہ دنیاوی ریزن نہیں ہے، تو اس لیے اس کو کمفرٹ سے گزار دیجئے۔ آپ کی پازیٹیو انرجی سب سے کہہ رہی ہے کسی بڑے ریوارڈ، کسی بڑے انعام، کسی بڑے تحفے کے لیے تیار رہیے۔ یونیورس آپ کو کچھ ایسا دینے والا ہے، اور اس میں جو ورڈ آتا ہے وہ ریٹرن آتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کچھ کھویا ہوا آپ کو واپس مل جائے۔ آپ کی نیگیٹو انرجی یہ ہے کہ لوگ آپ کو بہت سارے بھیس بدل کر، دشمن آپ کے ارد گرد دوست کا بھیس بدل کر آپ کے ارد گرد آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے پھیر رہے ہیں، لہٰذا نقصان پہنچانے والوں سے ہوشیار رہیے گا، اور وہ دوستوں کے بھیس میں ہے۔ آپ کی جو لو وائب ہے وہ بہت پازیٹیو ہے، آپ سینٹر آف اٹینشن ہے، وینس آپ کے اپنے گھر میں بھی اسی لیے یہ کارڈ آیا کہ آپ سینٹر آف اٹینشن ہے لو کے لیے۔ آپ کا یہ ہفتہ جو ہے یہ ون آف دا بیسٹ ویکس ہے، آپ فرسٹ موو بھی لے سکتے ہیں، آپ پہلا اسٹیپ بھی لے سکتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دس ویک از گوئنگ ٹو بی اے ویری گڈ ویک لو کے حوالے سے۔ آپ کا جو لکی اسٹون ہے اس ہفتے کا یہ بن رہا ہے روز کوارٹز۔
روز کوارٹز کا نان ہیٹڈ نان ٹریٹڈ تھمبل، جیسے یہ تھمبل ہے، یہ نان ہیٹڈ ہے، نان ٹریٹڈ ہے، نیچرل راک ہے. سو ویسے بھی ہر ٹورس کے پاس ایک نیچرل راک آف روز کوارٹز ہونا چاہیے. سو اس ہفتے آپ کو اپنے اس نیچرل سٹون کی ضرورت ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی سٹون بن رہا ہے وہ بن رہا ہے ایک چھوٹا سا امیج آف اے کیٹ. اور اگر کیٹ آپ کی ہو وائٹ تو وہ بیسٹ ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہر یقین پہلے شک کے تمام مرحلوں سے گزرتا ہے. اگر آپ کو کسی پر شک ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے شک کو کلیئر کیجیے. اپنا شک چاہے وہ کسی پر بھی ہے، چاہے وہ کتنے قریبی رشتے پر کیوں نہ ہو. سو اگر آپ کو شک ہے اپنے شک کو کلیئر کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صاف لہجے میں صاف طریقے سے اپنا شک بیان کیجیے تاکہ بلا وجہ کے شک و شبے سے آپ کی جان چھوٹ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ جانوروں کے لیے پانی کا انتظام کیجیے. اب موو کرتے ہیں جیمنائی کی طرف. ہمارے جیمنائی دوستوں کے لیے 22 سے 29 ہفتے میں بہت ساری اپورچونیٹیز ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جو کوئی 2.5 سال سے آپ کی زندگی میں ڈپریشن چل رہا تھا، اگر کوئی چل رہا تھا تو اس ہفتے آپ اسے نجات حاصل کر سکتے ہیں جب چاند کی آخری تاریخیں ہوں، کیونکہ اماوس اس ہفتے آپ کے گھر میں جیمنائی میں ہے. تو جب بلاسمک مون ہوتا ہے یا ڈارک مون ہوتا ہے یا اماوس ہوتا ہے یا چاند کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں تو اس ٹائم پر آپ اپنے تمام اندر کی نیگیٹیوٹی، اپنا غم، اس کو اپنے اندر ایک جگہ اکٹھا کر کے اسے اپنے دماغ سے باہر کر دیتے ہیں، یونیورس کے سپورٹ کر دیتے ہیں. تو اس کے اپنے ریچولز ہوتے ہیں. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا کہ ریچولز آف ڈارک مون تو آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن بہرحال آخری 29-30 جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، ان تاریخوں پر اگر آپ اپنے آپ کو کلین کرتے ہیں، اپنے اورا کو کلین کرتے ہیں، اپنی ایئر کو کلین کرتے ہیں، تو جو نیگیٹیوٹی ہے یا ایول آئے ہے یا جو چیز نیگیٹیو آپ کے ساتھ چل رہی تھی اس سے آپ نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کا یہ جو ہفتہ ہے اس میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے جو امیدیں ہیں نا، جو لوگوں سے وابستہ ہے، لوگ اس پر شاید پورا نہ ہوتے ہیں. لوگ آپ کی امیدوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ آپ کی نظروں سے گر جائیں. امیدوں پر پورا نہ اترنا اس ہفتے کی، لوگوں کا آپ کی امیدوں پر نہ اترنا اس ہفتے کی بڑی اسٹرانگ وائب ہے. لیکن اسے آپ کو somehow فرق نہیں پڑا، آپ کو اسے فرق نہیں پڑا. آپ اس کو ریشنلائز کر رہے ہیں کیونکہ آپ جسے سمجھ رہے ہیں اگر یہ بندہ میری امید پہ پورا نہیں اترا تو اس کی یہ وجہ ہے. اور اس کے ساتھ ریزن یہ ہے کہ آپ مرکری، آپ کا اپنا رولر آپ کے اپنے گھر میں ہے، سوری آپ کے اپنے گھر سے نکل کر آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں. سیکنڈ ہاؤس جو ہوتا ہے یہ آپ کے سیلف ورتھ کا ہوتا ہے. سو جو چیزیں آپ کے سیلف ورتھ پر آبجیکشنز لگ رہے ہیں ان کو یہ کلیئر کر دے گا. سو آپ کے اوپر جو الزامات لگے ہیں یہ وہ ٹائم ہے جو خود بخود کلیئر ہوں گے. جو کسی نے آپ پر کیچڑ اچھالا ہے وہ کیچڑ اس کے اپنے اوپر پڑتا دکھائی دیتا ہے. پھر آپ نے ایک اور چیز پر بھی غور کرنا ہے کہ آپ کو جیسے ایک امپلس آپ کے اندر آتا ہے بغاوت کا. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ نے بغاوت کرنی ہے، آپ نے اس کی بات بھی نہیں ماننی، اس کی بات بھی نہیں ماننی. خاص طور پر آپ کا آپ کو جو گھر میں پابندیاں ہیں ان کو آپ کا دل چاہے گا کہ جو گھریلو پابندیاں ہیں یا گھر پہ جو مجھ پر بات چیت ہو رہی ہے اس سے آپ نکلنا چاہتے ہیں. اینڈ آئی ووڈ ایڈوائز یو اس ویک، بیکاز آپ کا 26 تاریخ کو مرکری نے آپ کے دوسرے گھر سے نکل کے تیسرے گھر میں چلے جانا ہے. 26 کو آپ کے رولر کی موومنٹ ہے اور یہ موومنٹ آپ کے لیے بہترین ہے کیونکہ یہ جو آپ سارا منظر آپ کے اندر ہے کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی ہیں بہن بھائیوں سے، یا آپ کے اوپر آبجیکشنز ہو رہے ہیں، یا آپ کو فرسٹریشنز فیل ہو رہی ہیں مینٹل، اور لوگ آپ کی نظروں سے گر رہے ہیں اور لوگ آپ کے لیے آپ کا برا چاہ رہے ہیں اور منہ سے کہہ رہے ہیں یا باڈی لینگویج سے کہہ رہے ہیں، آپ کو میسج مل رہا ہے. یہ چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. آپ کو اس ہفتے تھوڑا سا انکم انکریز پر غور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی سائیڈ بزنس، کوئی سائیڈ انکم آپ کی سٹارٹ ہو جائے. اس میں کافی زیادہ اسٹرانگ پروبیبلٹیز ہیں کیونکہ آپ کا جو رولر ہے وہ اس ہفتے آپ کے لیے کچھ ایسی اپرچونٹیز کریٹ کر رہا ہے. کیچ پک آپ نے کرنی ہے، چاہے وہ آپ کو خوابوں میں دکھائی دیں، چاہے وہ آپ کو بیٹھے بیٹھے کسی کی باتوں سے کوئی آئیڈیا آ جائے، کچھ بھی آ جائے. لوگوں کی باتوں سے بھی آپ کو آئیڈیا آ سکتا ہے اور لوگوں کے مطلب کوئی آپ کو تانا ہی دے دے اس میں سے ہی آپ کو پوائنٹ مل جائے گا.
سو لوگوں کی باتیں سنتے رہیے، ارد گرد اپنے کان آنکھیں کھلی رکھیے اور بٹوین دا لائنس پڑھتے رہیے. دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو گیو یو ملٹیپل بینیفٹس. اس کے بعد آپ کا جو اس ہفتے کا جو نیا چاند ہے وہ بھی آپ کے دوسرے گھر میں، وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اس کے بعد آپ نے لکی ڈے 24 بنتا ہے. 24 تاریخ جو ہے لکیسٹ ڈے آف دا ایئر، اس دن کو کہتے ہیں جس دن جوپیٹر اور سن کا کنجنکشن ہوتا ہے. یہ ان کا کنجنکشن ہو رہا ہے آپ کے دوسرے گھر میں. So from money, for self, this can be a very lucky day. اس ڈے کو آپ کیلنڈر پر مارک کر لیجئے اور اس کو آپ کئی طرح سے جو بھی آپ کو لکی ڈے اگر کوئی چاہیے تو that is 24th of the most lucky day of the year is 24th. اور اس کے بعد آپ کی جو وائب ہے، لکی وائب ہے اس ہفتے کی، پازیٹیو انرجی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ کا جسے کہتے ہیں نا یہ ہفتہ یونیورس جیسے آپ کے ساتھ آپ کے کام مکمل کروائے گا. بہت سارے نامکمل کام آپ کے مکمل ہوں گے اور آپ کو جیسے ہوتا ہے نا وہاں سے مدد آئے گی جہاں سے آپ نے گمان بھی نہیں کیا، جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مدد جو ہے وہ ایسے بھی ملتی ہے. اس طرح سے یونیورس آپ کی ہیلپ کرے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی وہ بھی ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھا، لوگوں کا جھوٹا الزام لگانا، جھوٹے بہتان لگانا، آپ کو بلا وجہ بدنام کرنا، اپنے فائدے کے لیے آپ کو نقصان پہنچا. آپ کی لو وائب بہت زیادہ اسٹرانگ ہے. ایسا لگتا ہے دس از اے ویک وین یو ول فائنڈ یور لو، یو ول فال ان لو اور یو کین فائنڈ یور ٹرائب. اور اگر آپ کی لو لائف میں کوئی ایشوز یا پرابلمس تھے تو وہ بھی سالو ہو سکتے ہیں. اس میں تھوڑی سی کوشش آپ کو خود بھی کرنی پڑے گی، لیکن یہ جو ہے اٹس گڈ ویک فار لو. آپ کا جو لاکی سٹون ہے وہ ایک سیپ جیسے کہتے ہیں، مدر آف پرل، اس میں سے 7 کلرز جیسے نکلتے ہیں. رینبو مدر آف پرل آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج یلو فلاورز ود گرین لیوز. یہ جیسے ایک بوکے نہیں بنا ہوتا، دس از اباؤٹ 4 اور 5 پھول ہیں اور ان کے اوپر سبز پتے ہیں، سبز شاخیں ہیں اور انہیں ایز بوکے بنایا گیا ہے. یہ قدرت کی طرف سے آپ کو ایسی انرجی اٹریکٹ ہوگی that you are getting a bouquet، یا آپ کو ویلکم کیا جا رہا ہے. آپ کا ڈیوائن میسج بڑا خوبصورت ہے کہ کسی کی محبت حاصل کرنے کی خاطر خود کو کبھی مت بدلنا، کیونکہ جس کی خاطر آپ خود کو بدلیں گے شاید وہ آپ کے بدلے ہوئے روپ سے بھی سیٹسفائی نہ ہو. اور بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی جو محبت ہے اپنے دل میں انسانوں کے ساتھ ساتھ رب کی محبت بھی اپنے دل میں ایڈ کیجئے. وہ محبت زیادہ گیونگ ہے، ریوارڈنگ ہے. اب موو کرتے ہیں کینسر کی طرف. ہمارے کینسر دوستوں کے لیے یہ جو ہفتہ ہے 22 سے 22 سے 29 کا، یہ ہفتہ کئی طرح سے بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سال میں ایک دفعہ آپ کا اپنا رولر مون آپ کے اپنے گھر میں طلوع ہوتا ہے. 25 سے 26 کو چاند طلوع ہونا ہے اور وہ چاند طلوع ہونا ہے آپ کے اپنے گھر میں. اس کے کچھ ریچولز ہوتے ہیں، جیسے اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ یہ محرم کا چاند ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اناؤنسمنٹ کافی زیادہ ہوگی، آپ کو پتہ چل جائے گا. تو جیسے چاند کے طلوع ہوتا ہے، چاند کی یکم ہے، فرسٹ ہے، تو اس میں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، وہ آپ اپنے رب کی سپرد کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ خواہش پوری ہو جائے، اور اس کے لیے پھر آپ دل سے ایفرٹ کرتے ہیں. تو اگلے 6 مہینوں میں اس دعا کے، اس وش کے پورے ہونے کے چانسز بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. آبویسلی ورکیبل، ڈویبل قسم کی دعا ہو اور اس کے لیے آپ سنسیئرلی ایفرٹ کریں تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے. یہ نیو مون جب اپنے گھر میں پیدا ہو اس کا یہ ریچول ہے. سو دیٹ مون، نیو مون ول بی آن 25th probably. 25 کو نیا چاند ہے. سو یہ نیا چاند بائی آل مینز آپ کے لیے بڑا زبردست ہوگا، اور 25 سے 27 تک چاند آپ کے گھر میں رہے گا. آپ سال میں اسٹرانگسٹ اب خود کو فیل کریں گے.
جب چاند آپ کے گھر میں طلوع بھی ہوا اور پھر وہ 2 دن 2.5 دن آپ کے گھر میں رہا، پھر آپ سے آگے موو کر گیا، تو وہ جو مڈ ویک ہے نا، یہ بدھ جمعرات جمعہ، یہ 3 دن ایسے ہیں جہاں پر آپ اسٹرانگسٹ ہیں پورے سال کے. اور اس میں آپ اپنے جو میری ایڈوائس ہے، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ جوپیٹر بھی آپ کے وہیں پر موجود ہے، آپ نے اوور سینسٹیو نہیں ہونا. اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے ڈپریشن میں نہیں جانا، اوور سینسٹیو نہیں ہونا، اوور تھنکنگ نہیں کرنا، پازیٹیو رہنا. کیونکہ کینسیرینس جو ہے یہ پیسو ایگریسو ہوتے ہیں، اور آپ کے جو سن بھی آپ کے اپنے ہی گھر میں ہے، اور سن اور جوپیٹر کا کنجنکشن بھی ہے، اور سال کا جس کو کہتے ہیں سب سے لاکی ڈے جب سن اور جوپیٹر ایک دوسرے سے کنجنکٹ کرتے ہیں، وہ بھی آپ ہی کے گھر میں ہے. اینڈ دیٹ از 24th. سو آل اوور ویک، پورے ویک کے سارے دن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. 24 کا لکیسٹ ڈے جو ہے یہ سال کا آپ کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے. سو اس حوالے سے اس کو اپنے ڈیٹس کو اپنے کیلنڈر پہ نوٹ کر لیجئے، اور کوشش یہ کیجئے کہ آپ اپنی سیلف پر، اپنی ذات پر فوکس کریں، ان اپرچونیٹیز پر فوکس کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے، یا ان پرابلمس کو 1 2 3 کر کے لکھیں جن کو آپ سالو کرنا چاہتے ہیں. بیکاز دس از دا ٹائم جب آپ کے پرابلم سالو ہونا شروع ہوں گے. سو اس ٹائم کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ جو چیز نظر آتی ہے آپ ضائع کر سکتے ہیں، وہ بلا وجہ کی سوچیں ہیں، اور آپ کے جو بلا وجہ کی سوچیں، نیگیٹو تھنکنگ، اور آپ کے ارد گرد جتنے میلز، مرد موجود ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ٹکراؤ. میل کین بی یور فادر، کین بی یور باس، کین بی یور ہسبینڈ، کین بی یور برادر. ان کے ساتھ خام خواہ سینگ پھنس جائیں، اور جیسے سچویشن لاک ہو جائے اور یہ اتنا خوبصورت وقت ضائع ہو جائے. سو اوائڈ سینگ پھنسانا، بلا وجہ کا ٹکراؤ، اور اس کے بعد صرف فوکس اپنی ذات پر، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، آگے کیسے نکلنا ہے، مزید کیسے سوچنا ہے، فائنانسز کو کیسے امپروو کرنا ہے. بیکاز جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے، اور یہ ٹائم آپ کے لیے بہترین ٹائم ہے. اور جب تک جوپیٹر آپ کے گھر میں ہے اور مون آپ کے گھر میں، یہ ٹائم آپ کو اوور ایٹنگ کا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ سن بھی آپ کے گھر میں. اینڈ بائی دا وے 22 سے 29 تک جتنے بھی کینسیرین دوستوں کی سالگرہ، سب کو بہت بہت سالگرہ مبارک، اور یہ دعا کہ یہ جو آنے والا آپ کا سال ہے، آپ کا یہ 16 ایئر جو نیا شروع ہے، یہ آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا ہو، اور آپ کی جو محرومیاں ہیں، یا جو آپ کی خواہشات مکمل ہونے والی ہیں، نامکمل رہ گئی ہیں، وہ مکمل ہوں. اور اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے، اور زیادہ بادر نہیں کرنا. اس کے بعد آپ کے یہاں پر مرکری بھی آپ کے گھر پر ہی موجود تھا اس ٹائم پہ، اور 26 کو اس نے آپ کے گھر سے نکل کے آپ کے 2nd ہاؤس میں چلے جانا ہے. یعنی کہ اس ہفتے آپ نے بہت سارے پلانٹس کو ہوسٹ کرنا ہے. اور ہمارے پیسو اگریسو کینسیرینس جو ہے، یا سینسٹیو کینسیرینس جو ہے، جب یہ بہت سارے پلانٹس کو ہوسٹ کرتے ہیں تو تھوڑے نروس ہو جاتے ہیں. اس لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے فوکس ادھر ادھر کی باتوں پہ ذہن کو پریشان نہیں کرنا، الٹا سیدھا نہیں سوچنا ہے. فوکس رہے، اپنی جگہ پر قائم رہے، اور جو کرنا چاہتے ہیں اس پر بلا وجہ ادھر ادھر آپ نے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونا. اور خاص طور پہ جب آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ ٹوٹل بغاوت کر رہے ہیں. اس ہفتے میں کچھ دن ایسے بھی آئیں گے جب آپ، خاص طور پہ ویکینڈ، جب آپ کا دل چاہے گا کہ آپ نے اپنے روٹین سے، اپنے ماحول سے، اپنی ہر چیز سے بغاوت کرنی ہے. تو اس سے بھی تھوڑا سا اس کو بھی اوائڈ کیجیے گا، اس کو بھی بغاوت کرنے کو پینڈنگ کر دیجیے گا، کیونکہ بغاوت جو ہے وہ آپ کے لیے ان دنوں میں بہت زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. اس میں ٹائم یا انرجی اور تھاٹس بہت ضائع ہوتی. سو ان کو وہ کہتے ہیں نا، میک ہے وائل سن شائنز. تو سن از شائننگ، اس کا فائدہ اٹھائیں جتنا اٹھا سکتے ہیں. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے سامنے منہ کی کھائیں گے. جتنے لوگوں نے آپ کے لیے گڑھے کھودے تھے، وہ ان گڑھوں میں آپ کے سامنے کھود کے رہیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی، آپ کا نظر کا لگنا، ایول آئے، اور جو آپ بہت زیادہ پرومیننٹ ہیں، آپ بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، بہت زیادہ ویزیبل ہیں، اس کی وجہ سے آپ پہ نظریں بہت زیادہ پڑ رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو ایول آئے یا نظر. سو اپنے آپ کو کلین رکھیے گا. اور آپ کو کلین کرنے کا، آپ ایک آپ پرل پہن لیجئے، مون سٹون پہن لیجئے، کینڈلز جلا لیجئے، اپنی ایئر کو کلین کر لیجئے، وہ ٹھیک ہو جائے گا. لو وائب میں فن ہے، انجوائمنٹ ہے، اور مے بی جیسے دن آپ چاہتے ہیں ویسے ہی دن یہ ہوں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون جو ہے وہ بن رہا ہے فیروزہ.
فیروزی رنگ کے اور فیروزے کا تھمبل. آپ کی جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے وہ امیج آف سن ہے. برائٹ سن چڑھتا ہوا جو دوپہر کا سورج ہوتا ہے نا، پیلے رنگ کا سورج، وہ اس کا امیج آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہاتھ سے چلے جانے والی چیزوں پر اپنے دل میں رنج و غم پیدا نہ کرو، یہ تمہیں آنے والی چیزوں کو حاصل کرنے سے بھی باز رکھے گا. اور اڑتے ہوئے جو پرندوں کے غول ہیں انہیں دانا ڈالو. اب موو کرتے ہیں لیو کی طرف. ہمارے لیو دوست جو ہیں 22 سے جو 29 تک کا جو یہ ہفتہ ہے یہ آپ کے لیے کافی حوالے سے امپورٹنٹ ہے. پہلے تو یہ کہ سن ٹرانزٹ اس ہفتے کر کے آپ کی سیکنڈ ہاؤس میں آ گیا، یعنی کہ سیکنڈ کریو 12th ہاؤس میں آ گیا، یعنی کہ کینسر میں آ گیا. وہیں پر نیا چاند بھی ہے اور وہیں پر جوپیٹر بھی ہے، وہیں پر بہت سارے پلانٹس ہیں. اور یہ سارے پلانٹس جو ہے یہ مل ملا کے بندے کو تھوڑا سا ایموشنل کرتے ہیں، ایموشنلی اگریسو کر دیتے ہیں، پیسو کر دیتے ہیں، یا آپ کو سینسیٹیو کر دیتے ہیں. سو آپ کی، میں لیوز کی بات کر، سو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو پیسو اور اگریسو ان دونوں ایٹیٹیوڈ سے بچا کے اپنے آپ کو میانہ روی میں رکھنا ہے. درمیانہ سا اپنا جو رویہ ہے اس کو آپ نے آپٹ کرنا ہے. اور اس کے بعد مرکری آپ کے گھر سے ٹرانزٹ کر کے اس ہفتے آپ کے دوسرے گھر میں آ جائے گا جہاں پر کیتو پہلے سے موجود ہے. لہٰذا فائنینشیل مسئلے مسائل جو ہیں اس ہفتے آپ کے حل ہوتے نظر آتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ اس ہفتے فائنانسز جو ہیں انہیں بہتر کر سکتے ہیں، کئی طرح سے اپنے فائنانسز کو آپ بہتر کر سکتے ہیں، یا آپ رکے ہوئے پیسے جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ جھگڑے کا موڈ کر لیں یا ٹینشن کا موڈ کر لیں. سم ٹائمز آپ کو ہوتا ہے کہ میری اہم ویلیبلز پھنسے ہوئے ہیں تو میں ڈنڈا لے کے پہنچ جاؤں اور ڈنڈے سے مسئلہ حل کروں. فی الحال مسئلہ ڈنڈے سے حل نہیں ہوگا، فی الحال مسئلہ حل ہوگا نیگوسیشنز کے ساتھ. سو اس پر آپ کو بات چیت کرنی ہے. اور اب جو سیکنڈ ہاؤس ہے اس میں مرکری بھی ہے، مارس بھی ہے اور کیتو بھی ہے. لہٰذا فائنانسز کے حوالے سے کیئرفل رویہ اور اس میں لڑائی جھگڑے سے بچنے کا آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد آپ کو جیسے ہوتا ہے نا، اگر آپ کو ٹریول کر رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے پیپرز میں ڈیلے ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہو جائے، اور اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کے اینڈ پر غلطی نہ ہو. چاہے آپ کوئی بھی ٹریول کر رہے ہیں، آپ گھر سے مارکیٹ تک کا بھی ٹریول کر رہے ہیں، اس ٹریول میں بھی آپ نے کیئرفل رہنا ہے کہ کہیں آپ کے ہاتھ سے والیٹ نہ گر جائے، کہیں فون نہ گر جائے، کہیں چابیاں نہ گم جائے. کیونکہ ٹریول میں وین یو آر آؤٹ آف یور ہاؤس آپ اپنے آپ کو خود کوئی اپنی سوچیں کہیں اور ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو کوئی لاس دے سکتے. اینڈ دس از اوائڈیبل، آپ اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں. اور ابھی میں نے کہا کہ مرکری سیکنڈ ہاؤس میں چلا جائے گا. مرکری آپ کے اپنے گھر میں آ رہا ہے. مرکری 26 تاریخ کو، وہ دیٹ واز مائی رانگ اسٹیٹمنٹ، 26 تاریخ کو، یہ میں نے تھوڑی سی میرے سے وہ بات میں نے کر دی. مارس نے آپ کے گھر سے نکلنا اور مرکری نے آپ کے گھر آنا ہے. تو یہ جو انرجیز کا شفٹ ہے نا، اس کو آپ نے مینج کرنا ہے. تو اس تھوڑا سا اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیجیے، تھوڑا سا کول ڈاؤن کیجیے، تھوڑی سی چیزوں کو مینج کیجیے اور فائنانسز کو کنٹرول کیجیے. کیونکہ فائنانسز جو ہے وہ ایک دم جو ہے آپ کے فائنانسز، آپ جیسے سارا کچھ ایک دم سے آپ سپینڈ کر سکتے ہیں. بی ویری کیئرفل وتھ سچ اسپینڈنگ اسپری، کہ آپ اچانک جو بھی آپ کے ہاتھ میں سارا کچھ آپ لگا دیں، ایک ہی داؤ پہ لگا دیں. ایسا نہیں کرنا. وہ انگریزی کی کہاوت ہے ڈونٹ پٹ آل یور ایگز ان ون باسکٹ. سو ملٹیپل جگہ پر اپنے پیسے رکھیے، چیزیں رکھیے، اور اپنے آپ کو ہر طرح کے لاس سے بچانے کی کوشش کیجیے. آپ کی پازیٹیو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ آپ جیسے ہوتا ہے نا کہ کامیاب جرنیل جو ایک جنگ جیت کر اپنے ملک میں فتح سے داخل ہوتا ہے، اس ہفتے آپ کی سچویشن کچھ ایسی ہے اور یونیورس آپ کو فاتح بنانا چاہتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی ڈپریشن ہے. لیو دوستوں سے ڈپریشن ہینڈل نہیں ہوتا. جو پلانیٹری پوزیشن بھی میں دیکھ رہی تھی وہ بھی ایسی تھی. آپ ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہو سکتے ہیں لوگوں کی باتوں سے. لوگوں کی باتیں جو ہے وہ اس طرح سے آپ کو ہٹ کر سکتی ہیں کہ آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. اگر کوئی آپ سے اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو وہی نیوٹرلائز کیجئے، صاف جواب دیجئے، نیوٹرلائز کیجئے، اور کسی بھی چیز کو دل پر مت لیجئے. لو وائب آپ کی کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو اٹریکشن ہے کسی کی طرف ایک دم بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، ضرورت سے زیادہ بڑھ سکتی ہے. سو اٹریکشن جو ہے اسے انڈر کنٹرول رکھیے، کیونکہ ہو سکتا ہے جس کی طرف آپ بہت زیادہ اٹریکٹ ہو رہے ہو وہ اس اٹریکشن کے کو ڈیزرو نہ کرتا ہو آپ کی.
سو بی کیئرفل. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی اسٹون ہے وہ کلیئر کوارٹز بن رہا ہے. کلیئر کوارٹز ٹرانسپیرنٹ ہو تو آل دا مور بیٹر. آپ کا جو لاکی چارم بن رہا ہے اس ہفتے کا وہ بن رہا ہے ایک جیسے یہ ایک دل، اور دل ویسے بھی دل پہ رول کرتا ہے، ففتھ چاکرا پہ رول کرتا ہے ہمارا لیو. سو دل کا ویسے بھی ایک چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے. اور اس ہفتے اگر آپ گرین ہارٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو وہ آپ زیادہ لکی انرجی اٹریکٹ کرے گا. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لے جائے تو بن مانگے سب مل جاتا ہے. اور رب کو راضی کرنا ہے تو رب کے بندوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کیجیے گا. اب موو کرتے ہیں ورگو کی طرف. ہمارے ورگو دوستوں کے لیے جو ہفتہ ایکٹیویٹی سے بھرا ہوا ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دیتی ہے. 22 سے 29 جو جون کا جو یہ ہفتہ ہے، یہ اس میں جو ایک تو آپ کا رولر آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. پھر آپ کے اپنے گھر میں مارس ٹرانزٹ کر گیا ہے، پہلے ہی وہاں پر کیتو بیٹھا ہوا ہے. سو کیتو اور مارس اکٹھے آپ کے گھر میں ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کے رولر آپ کے 12ویں گھر میں. سو انڈر کنٹرولڈ ہیں ایکٹیویٹیز، لیکن ایکٹیویٹیز بہت زیادہ. اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا اپنی ذات پر فوکس کیجیے، اپنے دماغ پر فوکس کیجیے، چیزوں کو اپنے آؤٹ آف ہینڈ مت ہونے دیجیے. سم ٹائمز جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ایکسٹریمز پر سوچ رہا ہے، انتہائی غصہ، انتہائی محبت، انتہائی جھگڑا، انتہائی نفرت، کوئی چیز نارمل نہیں سوچ رہا ہے آپ. سو اپنے چیزوں کو اس ہفتے کوشش کریں کہ میانہ روی میں رکھیں، مڈ وے میں رکھیں، اور چیزوں کو ایکسٹریم ہونے سے بچائیں. اس کے بعد آپ کے لیے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی جوائنٹ اکاؤنٹس میں کوئی، میں نے آپ کو لاسٹ ویک بھی بتایا تھا، جوائنٹ اکاؤنٹ جہاں بھی آپ کے جوائنٹ اکاؤنٹ ہے اس ہفتے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ وہاں پر کوئی گڑبڑ ہو جائے، کوئی لاس ہو جائے، اس کی ذمہ داری آپ پر پڑ جائے. لہٰذا جہاں پر بھی جوائنٹ اکاؤنٹس ہیں، وراثت کے معاملات ہیں، قانونی معاملات ہیں، ان میں حد سے زیادہ کیئرفل رہیے گا. پھر آپ کا جو اس ہفتے جو موسٹ ایکٹیویٹی ہے نا وہ ہو رہی ہے ان جگہ، ان پوزیشنز پر جن کا تعلق آپ کے کریئر سے ہے، کام سے ہے، اور گھر سے باہر کی دنیا سے. گھر سے باہر جب آپ نکلتے ہیں، جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو اپنے آپ کو نارمل رکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی پہ زیادہ مہربان ہو جائیں، کسی پہ زیادہ غصے ہو جائیں. سو اپنے آپ کو تھوڑا سا انڈر چیک آپ نے خود رکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ آپ اس ہفتے ہر قدم پر آپ کو نا آپ کو ریسٹرکشنز، آپ کو ہرڈلز محسوس ہوں گے. اور یہ چیزیں زیادہ جو آپ فیل کر رہے ہوں گے، یہ آپ کے محسوس کر رہے ہیں، آپ فیل کر رہے ہیں. پروبیبلی پرابلمز ہیں، ہرڈلز ہیں، مگر وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنے زیادہ آپ محسوس کر رہے ہیں. اور یہ ہفتہ جو ہے، یہ جو ہفتہ ویک از آل اباؤٹ، جسے ہم کہتے ہیں، لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ کمیونیکیشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، لوگوں کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، کولیبوریشن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے. لہٰذا اس کی جو اہمیت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے رویے کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو سکتی ہے، کیونکہ جو لکیسٹ ڈے ہے سال میں، ہر سال میں ایک لاکی ڈے ہوتا ہے جہاں پر جوپیٹر اور سن کا کنجنکشن ہوتا ہے. تو اس سال 24 تاریخ کو یہ کنجنکشن ہے، 24 جون کو، اور یہ ہو رہا ہے آپ کے 11ویں گھر میں. سن جو ہے یہ کنجنکٹ ہو رہا ہے جوپیٹر کے ساتھ، اور 11واں گھر ہوتا ہے بیت الامید، اس کو ہم کہتے ہیں، ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز، اور اس کے ساتھ دوستوں کا گھر. سو دوستوں کے حوالے سے، کولیبوریشنز کے حوالے سے، کمیونیکیشنز کے حوالے سے، تمام معاملات جن کا تعلق 11ویں گھر سے ہے وہ آپ کی زندگی میں اہم رہنے والے ہیں، یا پھر آپ وہاں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پھر آپ کا جو رولر ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ کے 12ویں گھر میں آ جائے گا. سو 12ویں گھر میں آپ کا رولر کا ہونا، اور وہ بھی 12واں گھر چونکہ لیو ہے، لہٰذا اپنے اینگر سے، غصے سے بچنا ہے، کیونکہ غصہ تھوڑا سا آپ کو کچھ زیادہ آ رہا ہے. کوشش کریں کہ آپ کی جو اولڈ انسیکیورٹیز ہیں، پرانے خوف ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. ہمارے جو ورگو دوست ہیں ان کے اندر بہت ساری اولڈ انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزوں کو دل میں جمع کیا ہوا ہوتا ہے، پرانی باتیں
बातें बहुत सारी इनके दिल में होती। सो वो उबर कर कोई पुराना डिप्रेशन, कोई पुरानी बीमारी, कोई पुरानी इनसिक्योरिटी, कोई फियर, कोई फोबिया सामने आ सकता है। कोशिश करें कि आप जो माजी का ढक्कन है उसको बंद ही रखें, माजी और उसको नॉस्टैल्जिया, इससे पूरी बचने की आप कोशिश कीजिए। फिर ऐसे है कि आपका जो आपके साथ लोग काम कर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द जो लोग मौजूद हैं, वो आपको बिला वजह टफ टाइम देने की कोशिश करें। होता है ना बाज़ दफ़ा लोग जानबूझकर आपका इम्तिहान लेने लग जाते हैं कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी पावर है। सो उस इम्तिहान का भी लगता है कि इस हफ्ते आपको सामना होगा जब लोग खामखा आपकी स्ट्रेंथ को ट्राई करने की कोशिश करेंगे। आपकी पॉजिटिव एनर्जी कह रही है कि आपके मद्दे मुकाबिल जो भी आप आएगा इस हफ्ते, आप में यूनिवर्स की एनर्जी शामिल है। सो आप कामयाब रहेंगे। कोई जंग है, चैलेंज है, जो भी चीज़ इस हफ्ते आपके सामने आने वाली है उसमें आप कामयाब रहने वाले हैं। आपकी जो नेगेटिव वाइब है वो कह रही है कि अपने तमाम वैल्यूबल्स को, जो आपकी मूवेबल चीज़ें होती हैं, अहम पैसे हो गए या वैल्यूबल्स हो गए, उनको बचाने की कोशिश कीजिए क्योंकि चोर और चोरी आपके इर्द गिर्द मौजूद है। आपकी जो लव वाइब है उसमें कोई नई शाइन दिखाई देती है। हो सकता है कोई नई प्रेजेंस हो, कोई नया प्लैनेट आपके ऑर्बिट में आया हो, या जो पुराने आपके रिलेशंस हैं वो उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो तो वो ठीक हो रही हो। बिकॉज अ न्यू लाइट, आई सी अ न्यू लाइट इन योर लव हाउस। आपका जो इस हफ्ते का लकी स्टोन है ये बन रहा है, ये जो होता है ग्रीन ओनेक्स। ओनेक्स ग्रीन कलर का ओनेक्स, वैसे भी आपका 2-3 हफ्ते से ग्रीन ओनेक्स ही आता है। सो आप एक ग्रीन ओनेक्स ले लीजिए, आराम से बाजार से मिल जाते हैं। और ये याद रखिएगा कि जो ग्रीन आपको सूट करता है भगोस को, वो लश ग्रीन होता है, लश ग्रीन। आपका इस हफ्ते का लकी चार्म है ड्रैगन। ये मेरे पीछे एक ड्रैगन पड़ा हुआ है गोल्डन कलर का। सो ड्रैगन का इमेज आपका लकी चार्म है। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपना गम बांटने के लिए कंधा मुयस्सर नहीं होता, लेकिन सजदा करने के लिए ज़मीन मुयस्सर होती है। हर वक्त आप अपना दुख रब से बांट सकते हैं, वो आपके बहुत करीब आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है। अब मूव करते हैं लिब्रा। हमारे लिब्रा दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है 22 से लेकर 29 तक का, इस हफ्ते की अपनी ही एक अहमियत है। इस हफ्ते की बेसिक सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि इस हफ्ते आप जिसे कहते हैं ना कि आपके कामों में एक तरह की तेजी है, पॉजिटिव तेजी है। रुके हुए काम होने लग जाएंगे, पेपर वर्क, खास तौर पे पेपर्स के हवाले से। अगर आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आपकी कोई चीज़ रुकी हुई है, काम रुका हुआ है, कोई कानूनी आपके हालात में रुकावट है, तो वो रुकावट आपकी दूर हो सकती है। कानूनी मामलात और पेपर वर्क। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप पेपर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसमें हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में तब्दील कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप अपने इर्द गिर्द ज़हनी तौर पर सफाई के मूड में हैं। आपका ज़हन चाह रहा है कि आपके इर्द गिर्द कागज़ कम हो, किताबें कम हो, चीज़ें यूएसबी में ज़्यादा हो, बजाय सारी लाइब्रेरी, वो सारी लाइब्रेरी जब आप यूएसबी में कन्वर्ट कर लें। ये मैं आपको सिम्बॉलिकली बता रही हूँ। और उसके बाद आप यूएसबी को कहीं रखकर भूल जाएं, ये नेक्स्ट स्टेप पर दिखाई देता है। लिहाजा चीज़ों की सेकंड कॉपी, जो भी आप चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, उन्हें डुप्लीकेट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ दिन ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है कि आप जैसे उकताए हुए, थके हुए, ज़हन आपका बिल्कुल जैसे कहीं और है, आप खुद कहीं और हैं, उसमें आप बहुत सारी चीज़ों को इधर रख कर भूल सकते हैं। चोरी दिखाई नहीं दे रही, ये नहीं दिखाई दे रहा कि आपने कुछ चोरी किया, बल्कि ये लग रहा है कि किसी ने आपकी चोरी की है। ये नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि यूं लग रहा है कि जैसे चीज़ें जो हैं वो आप रख कर भूल रहे हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा। और उसके साथ साथ हमारे लिब्रा दोस्तों के अंदर एक आपके लाशऊरी तौर पर आपके अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस हफ्ते दिखाई देती है कि मैंने सफाई बिल्कुल क्लीन स्प्रिंग क्लीनिंग करनी, हर चीज़ को झाड़ पूंछ के साफ करते हैं, तो उसमें भी आप चीज़ें रख रख कर भूल सकते हैं। लिहाजा इसका ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जो है आपके जो यंगर लोग हैं,
آپ کے ینگر لوگ ہیں، آپ سمجھ لیجئے آپ کے اولاد ہو گئی، یا آپ سے چھوٹے بہن بھائی ہو گئے، یا چھوٹے کولیگز ہو گئے، یہ جو آپ کا ہے نا، اس حوالے سے آپ نے مینیج کرنا ہے. ہو سکتا ہے وہ ہائپر ایکٹیویٹی کا مظاہرہ کریں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ سے وہ پہیلیاں بجھوا رہے ہیں. ان کی باتوں کو غور سے سنیے گا، ان کی بٹوین دا لائنز کچھ باتیں ہیں جو آپ سے آپ شیئر کر رہے ہیں. آپ کو چاہیے کہ آپ غور سے سنیں کہ آپ کے بچے آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، یا ان کی باتوں کا کیا مطلب نکلتا ہے. یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ آپ کے دوست اس ہفتے آپ کے ساتھ خوشی کا باعث ہو سکتے ہیں. کوشش کیجیے گا کہ آپ جتنے دوستوں سے مل سکتے ہیں مل لیں یہ ہفتہ، دوستوں سے مل کر، اور اس میں تھوڑا سا انجوائے کرنے کا بھی ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے وہ سارا کچھ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. آپ کے اندر کی رکی ہوئی جو ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں نا، جو آپ نے حالات سے، لوگوں سے اپنے اندر کو روک کے لڈ ہم نے اپنے دی ہوئی ہوتی ہے اپنی خواہشات، ہو سکتا ہے آپ کھل کے اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کریں، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کریں. ایسی تمام طرح اپرچونٹیز جب پرانے دوستوں سے ملنے کا موقع ملے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، انہیں کیش کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ جو ہفتہ ہے یہ منی کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے. رکے ہوئے گمے ہوئے پیسے، رشتے، جو چیزیں آپ کی سے چلی گئی تھیں وہ واپس آپ کو یونیورس سے مل جائیں گی. خاص طور پہ کیش، اگر آپ کے نقصان کا ازالہ ہوگا. یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ لوگ آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے دشمن ایکٹیو ہیں. دشمن اور حاسد اس ہفتے بہت زیادہ ایکٹیو ہیں. ان کی چالوں سے اور انڈر کرنٹ سے بچنے کی کوشش کیجیے گا. لو وائب میں ایسے لگ رہا ہے کہ لو آپ کا بڑا اسٹرانگ ہے. یور ہارٹ از فیلنگ ہیپی. وہ کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے، اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، بٹ یور ہارٹ از فیلنگ ہیپی. مے بی the one you love comes back to you. واپس آپ کی محبت آپ کو مل جائے. آپ کا لاکی سٹون بن رہا ہے. ایک پتھر ہوتا ہے جسے وائٹ ماربل کہتے ہیں، بالکل وائٹ، پیور وائٹ ماربل. یہ ایسا پتھر یا پیور وائٹ نیچرل ماربل آپ کا لاکی سٹون. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے اپنے قریب ترین رشتہ دار کی کوئی ضرورت پوری کر دیں بنا انہیں بتائے، بنا ان کو احساس دلائے. اب موو کرتے ہیں اسکارپیو کی طرف. ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کئی طرح سے امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ جو ان کے لائف میں چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے. ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس ہفتے کوئی بہت بڑا چیلنج آپ کی زندگی میں آ رہا ہے. وہ کسی بھی حوالے سے آ سکتا ہے. وہ لیٹس سے آپ کا جھگڑا، آپ کا آمنا سامنا، جیسے فوجی آمنے سامنے ہوتی ہیں نا، آپ ایک فوجی جرنیل کی طرح اپنی فوج کو لیڈ کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے مخالف کی فوج کھڑی. اس طرح کا سینیریو دکھائی دیتا ہے اور آپ اس میں جیتتے دکھائی دیتے ہیں اپنی اسٹریٹجی سے. اپنی جو آپ کی حکمت عملی ہے، آپ کی جو اسٹریٹجی ہے، اس کے تھرو آپ اپنے برین سے جیتتے دکھائی دیتے ہیں. اور یہ ہفتہ جو ہے یہ آپ کے لیے کئی طرح کی اہمیت لیے ہوئے ہے. آپ نے اپنی ہیلتھ کو فوکس میں رکھنا ہے، اپنی ہیلتھ کو فوکس میں رکھنا ہے. اوور سٹریس نہیں لینا، اوور امپیشنٹ نہیں ہونا. ایسے لگتا ہے کہ آپ اپنی ذہن سے آپ جنگ جیت سکتے ہیں، لیکن اپنی امپیشنس سے یعنی کہ لیک آف ٹالرنس سے آپ اپنے کئی دشمن مزید نئے بنا سکتے ہیں. سو اپنی ٹالرنس کو اپنے اس میں رکھنا ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے اس ہفتے آپ کو اپنی زبان کے حوالے سے اپنے بلا سوچے سمجھے جملوں سے آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے. پھر آپ کا اس ہفتے جیسے ہوتا ہے لیک آف انرجی کا بھی یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ کو حملہ ہو سکتا ہے. آپ بیٹھے بٹھائے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ بہت سارے کام کر سکتے تھے جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں. اس طرح کی سچویشن آپ کے ذہنی طور پر، یہ بھی ذہنی طور پر ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ ڈائٹ صحیح نہ لے رہے ہوں، کھانے کے ٹائمنگ صحیح نہ ہو. آپ کو جو لیک آف انرجی فیل ہو رہا ہے دیٹ میں بی ڈیو ٹو بیڈ ایٹنگ، بیڈ روٹین. اس کی وجہ سے آپ نے جیسے سونے جاگنے کا کوئی خیال نہیں ہے، ٹائمنگ زیادہ، آپ کام زیادہ کر رہے ہیں، آرام کم کر رہے ہیں، یا آپ زیادہ آرام کر رہے ہیں، کام کم کر رہے ہیں. کچھ اس طرح سے بیلنس نہیں ہے چیزوں میں. کھانے پینے میں بیلنس نہیں ہے، سونے جاگنے میں بیلنس نہیں ہے، آرام میں اور کام کے ٹائمنگز میں بیلنس نہیں ہے. سو اس چیز کو آپ نے تھوڑا سا دیکھنا بھی ہے کہ آپ کا جو بیلنس ہے وہ، ورنہ آپ زیادہ کنفیوز فیل کریں گے، زیادہ ویک فیل کریں گے. آپ ویک ہے نہیں، آپ فیل ویک کر رہے ہیں، یا آپ کا انرجی لیول جو ہے اس میں آپ کو پرابلم فیل ہو رہی ہے. اس کے بعد آپ نے جو بھی ہو،
چاہے آپ جتنا مرضی ویک فیل کریں یا آپ کا جتنا مرضی فیل ہو کہ میرے اندر انرجی نہیں ہے، آپ نے سلیک آف نہیں کرنا، آپ نے اپنے کام کو چھوڑنا نہیں ہے، آپ نے کام اپنا جیسے ہوتا ہے نا، آپ نے چھٹی نہیں لینی آپ نے، کیونکہ جو چھٹی لیں گے اگلے دن 3 گنا کام آپ کے سامنے پڑا ہوگا، کیونکہ آج آپ چھٹی لے رہے ہیں، اگلے دن 4 لوگ اور چھٹی لے لیں گے، تو چاروں کا کام کرنا پڑے گا، سمبولیکلی آپ کو بتا. سو دس از کائنڈ آف اے سچویشن. پھر آپ کو ایک اور بات جو میں آپ کو 2-3 ہفتے سے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کوئی بھی چیلنج جو ہے جو مرضی چیلنج ایکسیپٹ کرے، لیکن کوئی گیمبل نہ کرے. ایک چیز ہوتی ہے گیمبل، جوا لگا دینا، کوئی بھی چیز ایک ہی داؤ لگا دینا، کھیل جانا، اس پہ نہیں، یہ دس از ناٹ دا ٹائم فار یو، ابھی نہیں. کیونکہ ابھی اگر ایسا کریں گے تو اس میں پھر پرابلم آ رہی ہے کہ بیلنس، وہی بات کہ آپ کی زندگی میں بیلنس کی کمی آ رہی ہے. اس کے بعد آپ نے اس ہفتے ایک جو سچویشن آپ کے فائنانسز کے حوالے سے تھی وہ امپروو ہوتی نظر آتی ہے. سارے معاملات جو ہیں آپ کے سارٹ آؤٹ ہو گئے، اور اب اس کے بعد جیسے سارے معاملات سارٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک انسان تھکن سی محسوس کرتا ہے، یہ سچویشن وہ ہو سکتی ہے. اس کے بعد آپ کے لیے ایک اور گڈ نیوز بھی یہ ہے کہ کئی مہینوں سے میں نے آپ کو بتا رہی تھی کہ آپ کے دونوں رولر اپوزیشن میں ہے، مارس لیو میں ہے اور پلوٹو جو ہے وہ آپ کے 4th ہاؤس یعنی کہ اسکارپیو، دونوں بالکل آمنے سامنے تھے. اب ایسے ہے کہ مارس جو ہے وہ آپ کے 11ویں گھر میں آ گیا. مارس اب اس پوزیشن سے ٹرانزٹ کر کے آ گیا ہے ورگو میں، یعنی کہ آپ کے 11th ہاؤس میں. اب تھوڑا سا آپ ریلیکس ہو سکتے ہیں، کیونکہ پہلے ایسے ہو رہا تھا جیسے ماں اور باپ دونوں کا گھر ہی افیکٹڈ تھا، میلز فیمیلز، ہم اس پر کافی لمبی ڈسکشن کر چکے. سو اب یہ ہے کہ مارس نے جب جگہ بدلی ہے تو آپ کی زندگی میں ایک سرٹن ریلیکسیشن آئی ہے، ایز آؤٹ ہوئے ہیں، ایزی ہوئے ہیں. سو وہ چیز جو ہے اس کو انجوائے کیجئے. اور جو آپ کا یہ مارس نے ٹرانزٹ کیا ہے، مارس کا ٹرانزٹ بائی آل مینز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، لیکن یہ والا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اب مارس آپ کا رولر آ گیا آپ کے 11ویں گھر میں، بھرگو میں، جہاں کیتو پہلے سے موجود. کیتو کا اور مارس کا اکٹھا ہونا 11ویں گھر میں مینس چیلنجز. ابھی بہت چیلنج باقی ہیں، ابھی آپ سلیک آف نہیں کر سکتے. آپ کی کامیابی جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے، لیکن آپ کو اپنی جنگ بھی جاری رکھنا ہے، آپ نے ہتھیار نہیں ڈالنے. اور جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک فوجی ہے وہ جوتے اتار کے سو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا. اگر سونا ہے تو جوتے پہن کر، جیسے فوجی آپ محاذ پر ہیں ان دنوں خاص طور پر. سو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. اور ہمارے جو اسکارپیو دوست ہیں ان کے لیے ایک اور گڈ نیوز اس ہفتے کی یہ ہے کہ آپ کے 9th ہاؤس میں یعنی کہ کینسر میں سال کا سب سے لکی ڈے فال کر رہا ہے. سال کا سب سے لکی ڈے اس دن کو کہتے ہیں جب سن اور جوپیٹر آپس میں کنجنکٹ کرتے ہیں. ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی ڈگری پہ، ایک سائن میں ایک ہی ڈگری پر ہوتے ہیں، اور اس دفعہ یہ کینسر میں اکٹھے ہیں. اور کینسر میں اکٹھے ہیں جو بنتا ہے آپ کا 9واں گھر. اگر 24 تاریخ کو 9واں گھر ہوتا ہے آپ کے عقائد کا، آپ کی فلسفیز کا، اوورسیز کا، آپ کے ٹریول کا، آپ کی ایجوکیشن کا. سو اس مسئلے سے، اس حوالے سے اگر کوئی آپ سٹیپ لیتے ہیں یا اس حوالے سے آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے کامیابی کا باعث رہے گا. پیپر ورک پر فوکس کیجیے اور پیپرز میں سے اپنی الجھنیں نکالنے کی کوشش کیجیے. آپ کی الجھنیں سلجھ سکتی ہیں. آپ کی اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی یہ ہے کہ آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل مل سکتا ہے. یونیورس اس طرح آپ سے کنیکٹڈ ہے کہ آپ کو ہر مسئلے کا حل خود بخود تھوڑی سی ایفرٹ سے مل جائے گا. آپ کی نیگیٹو انرجی ہے کہ لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے، دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، جھوٹے وعدے، سب اسباق، اس پر آپ نے کوشش کرنی ہے. آپ کی لو وائب میں بہت تیزی ہے. ہو سکتا ہے کہ اچانک کوئی آپ کی زندگی میں بہتری کی صورت آئے، کوئی نیا
چہرہ آپ کی زندگی میں، کوئی نیا پلانٹ آپ کے آربٹ میں اس ہفتے دکھائی دیتا ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے بلیک ترملین. کالا ترملین تھمبل میں مل جائے تو آل دا مور بیٹر. آپ کا اس ہفتے کا جو لکی شام ہے وہ بن رہا ہے امیج آف اے اوپن ونڈو. کھلی کھڑکی کا ایک امیج اور کھلی کھڑکی کے باہر خوبصورت منظر. اگر منظر اول تو کھڑکی اور کھڑکی کا کھلا ہوا کھڑکی آپ کا لکی شام ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی مشکل ہے تو اپنے رب کو پکارو، وہ انہی لوگوں کو وسیلہ بنا دے گا جو آپ کے کام کی رکاوٹ ہیں، کیونکہ آپ کا رب آپ سے اتنا مخلص ہے جتنے مخلص آپ خود بھی اپنے آپ سے نہیں ہیں. اب موو کرتے ہیں سیگیٹیریس کی طرف. ہمارے سیگیٹیریس دوستوں کے لیے اس ہفتے کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ہفتے میں ایک لکی ڈے آ رہا ہے. سال کا سب سے لکی ڈے اس دن کو کہتے ہیں جس دن سن اور جوپیٹر کا آپس میں کنجنکشن ہوتا ہے. دونوں ایک ہی سائن کے ایک ہی ڈگری پر آ جاتے ہیں، اور جوپیٹر جو آپ کا رولر ہے وہ سن کے ساتھ اس ہفتے آپ کے 8ویں گھر یعنی کہ کینسر میں ہے. اور کینسر میں ان دونوں کا ایک ہی کنجنکشن، ایک ہی ڈگری پر کنجنکٹ ہونا بنتا ہے 24 جولائی. 24 جولائی کو آپ کا 8ویں گھر میں لکی ڈے آ رہا ہے. 8واں گھر ہوتا ہے آپ کی وراثت کا، آپ کے کنیکشنز کا، آپ کے قانونی معاملات کا، دور دراز کے معاملات کا، گہری الجھنوں کا. تمام تر ایسے مسئلے جو گہری الجھنیں آپ کی زندگی میں تھیں، آپ انہیں سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. ٹرائی اینڈ سالو. جو میجر پرابلم ہے اس کو 24 تاریخ کو آپ سالو کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اس کو سرکل کر لیجئے کیونکہ آپ کے لیے یہ پرٹیکولرلی لکی ہے، کیونکہ آپ کا رولر جو ہے وہ سن کے ساتھ اس دن کنجنکٹ ہوگا. اس کے بعد آپ کا جو یہ ہفتہ ہے اس میں ایک چیز آپ کے لیے برڈن سم ہو رہی ہے، آپ کو پریشرائزنگ لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز زیادہ ہیں اور لوگ آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کر رہے یا شیئر نہیں کر رہے. اور خاص طور پہ یوں کہ آپ کے جو 7 لوگ ہیں، فار ایگزامپل آپ کا جو اسپاؤس ہے، آپ کا لائف پارٹنر ہے یا آپ کے اولاد ہے، یہ جنہیں مل کے آپ کے ساتھ آپ کے جو بالکل بلڈ ریلیشنز ہیں، آپ کے کلوز رشتے دار ہیں جنہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے، وہ شیئر نہیں کر رہے ہیں. آپ کو اس چیز پر آپ ضرورت سے زیادہ اینگری ہو سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا بالکل جو اپنے کلوز بلڈ ریلیشنز ہیں ان کے ساتھ آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، جس میں دیٹ کین بی یور لائف پارٹنر، دیٹ کین بی چلڈرن، دیٹ کین بی یور پیرنٹس، سبلنگس. یہ جو آپ کے بالکل قریبی رشتے دار ہیں، ان سے آپ نے جسے کہتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اگنور کرنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد آپ کو ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کو لوگ ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. آپ کو لوگ ڈس اپوائنٹ کر رہے ہیں. لوگ آپ کو ڈس اپوائنٹ نہیں کر رہے بلکہ جان بوجھ کے انسیکیور کر رہے ہیں. آپ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے آپ کو تھوڑا سا انسیکیور فیل ہو، اسٹریس فیل ہو. جان بوجھ کے آپ کو اس طرح کی باتیں، اس طرح کی خبریں، اس طرح کی افواہیں سنانے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے آپ کا سر درد شروع ہو جائے، آپ کو اسٹریس شروع ہو جائے. ٹرائی کہ آپ ان کے سامنے، لوگوں کے سامنے ان باتوں کا مذاق ہو رہا ہے. آپ جتنا مرضی اندر سے اسٹریس فیل کر رہے ہوں، چہرے سے اس کو آپ نے ظاہر نہیں ہونے دینا، آپ نے باتوں کو مذاق میں اڑا دینا ہے. یہی آپ کے لیے بیسٹ پاسبل سولوشن اس وقت کا ہو سکتا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے بیسٹ ایک جو اس ہفتے ایک چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ تھوڑا سا بھی ٹریول کر لیں، تھوڑا سا بھی ویکیشن لے لیں، ایک آدھ ویکیشن، ایک آدھ چھٹی، یا تھوڑا سا ریلیکس کرنے کا آپ کو ضرورت ہے، انوائنڈ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شاید آپ نے بہت دنوں سے انوائنڈ نہیں کیا، بہت دنوں سے اپنے آپ ڈی اسٹریس اپنے آپ کو نہیں کیا. سو اس ہفتے اپنے آپ کو ڈی اسٹریس کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر ایک اور یہاں پر مسئلہ ہے کہ آپ کو جیسے ہو سکتا ہے نا کہ جیسے مینز آف کمیونیکیشن ہوتے ہیں، آپ کی موبائل ہے، آپ کی گاڑی ہے، اس میں جیسے سمبولیکلی، میں یہ نہیں کہہ رہی ایسا ہوگا بٹ سمبولیکلی آپ کے کمپیوٹر میں وائرس آ جائے اور آپ کی فائلز جو ہیں ان میں وہ کوئی پرابلم آ جائے. سو اس طرح کی سچویشنز آپ کے ساتھ پیش آ سکتی ہیں. اس کا دھیان میں رکھیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ آپ اپنے جو بھی ڈیجیٹل ہے، آپ کا فون ہے، آپ کا اکاؤنٹ نہ ہیک ہو جائے. اس طرح کی کوئی کوشش آپ کے ارد گرد لوگ جان بوجھ کے کریں گے آپ کا
جیسے ہوتا ہے اپنے جو بھی آپ کے یو ایس بی ہے، آپ کا ڈیٹا ہے، ان چیزوں کو آپ اوور پروٹیکٹ کیجیے. یا ایک سے لاسٹ ویک بھی آپ کو لاسٹ ویک بتایا تھا کہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے اس میں رکھنا ہے، انڈر کنٹرول، اپنے کنٹرول میں آپ نے رکھنا ہے. آپ کا اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے آپ کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی کامیابی دکھائی دیتی ہے جس کی آپ کو خود بھی امید نہیں تھی. آپ کی امیدوں سے بڑھ کر آپ کو کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. یونیورس از کنیکٹڈ ود یو ان اے وے کہ آپ کو کوئی بڑی ٹرافی دی جائے. آپ کی نیگیٹو انرجی لوگوں کا جیسے بہت زیادہ اوور جیلس ہو جانا، آپ سے اتنا جیلس ہو جانا کہ جیسے آپ ان سے ڈائجسٹ نہیں ہو رہے یا برداشت نہیں ہو رہے. لیٹ دیم بی، کیونکہ جب تک آپ کو ایول آئی ہٹ نہیں کرتی آپ کو بادر نہیں کرنا چاہیے. بٹ جیلسیز آپ کے ارد گرد بہت زیادہ ہے. آپ کی لو لائف میں سکسیسفل ہے، آپ اپنا آبجیکٹو حاصل کرنے میں کامیاب رہ سکتے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لکی سٹون ہے اسموکی کوارٹز. اسموکی کوارٹز ہوتا ہے براؤن سے رنگ کا کوارٹز، ایزیلی اویلیبل ہے، سستا پتھر ہے، اس کو حاصل آپ ایزیلی کر سکتے ہیں. آپ کا جو اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے، کیونکہ اس ہفتے ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کو جیسے بلا وجہ کے فیئر آپ کے اندر آ رہے ہیں، آپ کو ایک ایسی انرجی چاہیے جو آپ کے فیئرز کو مار بھگائے. سو اس کے لیے آپ کو چاہیے این امیج آف ٹری جس پہ گرین پتے ہوں اور یلو فلاورز ہو. چھوٹا سا امیج بھی ہو سکتا ہے. ایسے درخت جو درخت کھلا ہوا درخت، اس پر سبز لش گرین والے پتے اور یلو فلاورز، یہ آپ چھوٹا بڑا جتنا مرضی آپ رکھ لیجئے. تو یہ اگر نیچرل آپ کے گھر میں یا صحن میں ہے، آل دا مور بیسٹ. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر یہ امیج جو ہے یہ اپنے ساتھ ضرور کیری کیجیے گا، آپ اسے فیئر لیس فیل کریں گے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے کہ یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا اپنی زندگی میں کہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین شخص وہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا بے حد آسان ہے. ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے. اب موو کرتے ہیں کیپریکن کی طرف. کیپریکن دوستوں کے لیے اس ہفتے میں جو سب سے پہلے آپ کو مشورہ دینا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے شروع ہفتے سے لے کر اینڈ تک آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹیبل رکھنا، کیونکہ بار بار اس ہفتے میں آپ ایموشنلی اپنے آپ کو تھوڑا سا بلاکڈ فیل کر سکتے ہیں. تھوڑا سا آپ کو اینگر آ سکتا ہے، تھوڑا سا آپ کو ایسے نہیں ہوتا کہ بلا وجہ ہو ناانصافی کسی کے ساتھ رہی ہے، ہو کسی کے ساتھ رہا ہے، غصہ آپ کو آئے گا بلا وجہ. ٹی وی پر خبریں سن کر آپ کے ذہن میں پرابلم آ جائے گی. سو دوسروں کے مسئلوں پر کوڑنے سے بچنا ہے. آپ میں سیلفش ہونے کا نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جس کا مسئلہ ہے اس کو بھگتنے دیجیے. اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسکنیکٹ کر کے اپنے جو آپ کو آپ کے رب نے عطا کی ہے اس کی شکر گزاری میں وقت جو ہے وہ گزاری. کیونکہ دوسروں کی مشکلات پر پریشان ہونے سے آپ اپنی جو آپ کو شکر ادا کرنا ہے اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ اپنے اوپر تھوڑا سا وہ رکھیے، اور اس کے بعد آپ کا جو غصہ ہے وہ غلط جگہ پر نکل سکتا ہے. آپ اینگری ہو سکتے ہیں، غصے میں آ سکتے ہیں، اس پر غصہ ہے، اس پر نکل جائے گا. مس ڈائریکٹڈ آپ کے ایموشنز ہیں، اس پر بھی آپ نے دھیان دینا ہے. اس کے بعد اس ہفتے کا جو موسٹ لکی ڈے ہے، موسٹ لکی ڈے وہ ہوتا ہے جب سن اور جوپیٹر آپس میں کنجنکٹ کرتے ہیں، ایک سائن میں 1 ڈگری پر ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی اس ہفتے آپ کے 7ویں گھر میں یہ کنجنکشن ہو رہا ہے. 24 جون کو سن اور جوپیٹر کنجنکٹ کریں گے 7th ہاؤس میں. 7th ہاؤس ہوتا ہے ریلیشن شپس کا، چاہے وہ بزنس ہو چاہے وہ پرسنل ہو، اس کو ہم شادی کا گھر بھی کہتے ہیں. سو آپ اپنے جو ریلیشن شپ کے ایشوز ہیں، 7th ہاؤس کے ایشوز ہیں، اس میں یو کین بی لکی اپنے میرج کے حوالے سے، ریلیشن شپ کے حوالے سے، بزنس ریلیشن شپ کے حوالے سے، اور فائنینشیل سچویشن کے حوالے سے آپ لکی ہو سکتے ہیں. پھر آپ کا جو 7th ہاؤس ہے وہ پورا سال ایکٹیو رہنے والا ہے.
24 جون کے بعد جب سن اور جوپیٹر کا کنجنکشن ہوگا اور سن آگے کو موو کر جائے گا، اس کے بعد آپ کو، اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے کوئی پارٹنر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن شپ تلاش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بے حد آسانی دکھائی دیتی ہے. پھر آپ کا جو اس ہفتے سن بھی وہیں پر آ جائے گا، جوپیٹر بھی وہیں پر ہوگا، مرکری کا ٹرانزٹ کر گیا وہاں سے. سو جوپیٹر اور سن کا ساتھ ہونا اگلے تقریباً آپ سمجھ لیجیے 4 ہفتے آر ویری گڈ فار لو، میرج اینڈ ریلیشن شپ. لیکن اپنی ایگو کو انڈر کنٹرول رکھنا ہے. اگر کہیں کمپرومائز بھی کرنا پڑے، اگر کہیں کہیں جھکنا بھی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے. یو کین ڈو اٹ. اپنے آپ کو کہیے. اس کے بعد آپ کا جو رولر ہے سیٹرن، وہ آپ کے چوتھے گھر میں ہے. چوتھے گھر میں سیٹرن کے ہونے کا مطلب کہ آپ کے لیے آپ کی زندگی میں گھر کے لوگ، ماں کا گھر، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماں، آل فیمیلز، جتنی بھی آپ کی زندگی کی فیمیلز ہیں، وہ آپ کی ماں کا گھر اور آپ کی فاؤنڈیشنز، آپ کی بنیادیں، آپ کے روٹس، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو خیر 2 سال کا ٹرینڈ ہے نا، تو یہ تو 2 سال رہنا ہے کہ آپ اپنا گھر امپروو کریں گے، بہتر کریں گے، اپنی فاؤنڈیشنز کو بہتر کریں گے. اس پہ ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں. لیکن اس ہفتے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے، کیونکہ وہاں نیپچون بھی ہے اور یہ اسکوائر بنا رہے ہیں سن کے ساتھ، سو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر جسے سینگ پھنس سکتے ہیں، ٹگ آف وار ہو سکتا ہے. کوئی آپ کو ادھر کھینچے، کوئی آپ کو ادھر کھینچے، آپ کو سمجھ نہ آئے. جسے اپوزنگ فورسز ہوتی ہے نا، مخالفت میں کھینچتی ہوئی قوت ہے. آپ بیچ میں ہے، ایک آپ کو ادھر سے کھینچ رہا ہے، ایک آپ کو ادھر سے کھینچ رہا ہے. ٹگ آف وار کا آپ شکار ہو سکتے ہیں. تو آپ نے یہاں پر بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ معاملات کو یا تو گزر جانے دیں، 24 تاریخ کے بعد مسئلوں کو دیکھیں، 24 تک چیزوں کو جیسے ہیں ویسے رہنے دیں، یا پھر 24 سے سمجھ لیجئے 24 آنورڈز آپ مسئلے خود بخود سالو ہونا شروع ہو جائیں گے. جو سچویشن ہے وہ آہستہ آہستہ ریلیکس ہونے لگ جائے گی. کچھ سچویشن میں ٹینشن ہے یہ اور کنفیوژن ہے اور ڈسٹریکشنز ہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، لیکن آپ کو کوئی ادھر سے کہے نہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. یو نو واٹ از رائٹ، لیکن لوگ آپ کو الٹا بتائیں گے. تو اپنی ججمنٹ پر آپ نے غور کرنا ہے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، آپ کیا دیکھ رہے ہیں. اور پھر آپ کے 7ویں گھر میں نیا چاند بھی ہے. اس ہفتے بدھ کو 25 کو یا 27 کو نیا چاند طلوع ہو رہا ہے. سو وہ بھی آپ کے 7ویں گھر میں. لہٰذا 7ویں گھر کی ہر ایکٹیویٹی اور چوتھے گھر کی، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس ہفتے. تو چوتھا گھر ہوتا ہے آپ کا ہوم لائف اور 7th ہاؤس ہوتا ہے آپ کی میرڈ لائف. تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ آپ کے لیے پورا ہفتہ امپورٹنٹ رہنے والی ہیں. انہیں انڈر کنسیڈریشن رکھیے گا، اور سچویشن جتنی ٹینس ہو اس کو اتنا زیادہ پوسٹ پون کر دیجیے. کیونکہ یہ جو ٹینشن ہے نا اور جو کھچاؤ کی کیفیت، یہ لے گی 2-3 دن اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہو جائے گی. آپ کا جو اس ہفتے کا پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو آپ کی جد و جہد کا، محنت کا پھل ملنے ہی والا ہے. جسٹ ویٹ. This week is the week of getting your trophy, getting your medal. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ ایک تو اپنی آئی انفیکشن کا اور بریدنگ کا دھیان رکھیے گا. کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انفیکشن، تھروٹ میں انفیکشن یا آئز میں انفیکشن یا جیسے لنگس میں انفیکشن ہوتی ہے، بریدنگ ایشوز آپ کر سکتے ہیں. اور اس میں سراسر غلطی آپ کی اپنی ہے. آپ نے احتیاط نہیں کی، اور ایسی جگہوں پر جہاں احتیاط کی ضرورت تھی آپ نے احتیاط نہیں کی. لو وائب ایسے لگ رہی ہے کہ جیسے یور لو از جسٹ اراؤنڈ دا کارنر. آپ اگنور کر رہے ہیں. اسٹاپ اگنورنگ پیپل دیٹ لو یو. آپ جو لوگ آپ کی ریئل ہیں ان کو آپ اگنور کر رہے ہیں، جو ان ریئل ہیں ان کو آپ توجہ دے رہے ہیں. آپ کا اس ہفتے کا لاکی سٹون روز کوارٹز ہے. پنک کلر کا روز کوارٹز جو اور ان شیپ آف اے ہارٹ آپ کا لاکی سٹون ہے. آپ کا جو اس ہفتے کا لاکی چارم ہے جو آپ کے لیے پازیٹیو انرجی اٹریکٹ کر سکتا ہے، وہ ہے بیئر. ریچ کا امیج.
ریچ از یور لکی چارم. ریچ جو ہے یہ اسپرٹ اینیمل ہے اور یہ اپنے ساتھ ایک ایسی انرجی لاتا ہے جو آپ کو انر اسٹرینتھ دیتی ہے, معاملات کو فیس کرنے کی انرجی کو اٹریکٹ کرتا ہے یہ لکی چارم. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو خوش رکھنا بھی آپ کی اپنی ذمہ داری ہے. یاد رکھیں آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برا چاہنے والوں کی سب سے بڑی سزا ہے. اب موو کرتے ہیں ایکویرس کی طرف. ہمارے جو ایکویرس دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ اس میں کوئی بہت بڑا ایونٹ دکھائی دیتا ہے. بڑا ایونٹ ان اے وے کہ جیسے آپ کے جو کوئی بڑا مسئلہ, کوئی بڑا مرحلہ, کوئی بڑی تبدیلی, کوئی بڑی پازیٹیوٹی ایسی آپ کی زندگی میں دکھائی دیتی ہے. جیسے اچانک کوئی لاک ہے اور وہ کھل جاتا ہے. کوئی بند تالا سال سے یا عرصہ دراز سے کوئی تالا جو بند تھا, ہزار محنت پر بھی نہیں کھل رہا تھا, دکھائی یوں دیتا ہے کہ جیسے وہ تالا جو ہے وہ اللہ کے حکم سے اس ہفتے خود بخود کھلتا نظر آتا ہے. آپ کو جس چیز پر فوکس کرنا ہے وہ بیسیکلی چیز ہے کہ آپ کسی کوئی جسے ہوتا ہے نا اچانک فیصلہ نہ کریں. اپنے آپ کو اچانک فیصلوں سے جتنا بچا سکتے ہیں اتنا بچائیے, کیونکہ سڈن ڈیسیشن جو ہے وہ مے بی آپ سے غلط ہو جائے. بی ویری کیئرفل وائل میکنگ اے ڈیسیشن. پھر آپ کے جو آپ کے ذہن میں کچھ گہری الجھنیں ہیں, کچھ گہری الجھنیں, کچھ گہری سوچیں, کچھ گہری پریشانیاں جو آپ کو الجھا رہی ہیں, آپ کو جیسے ان سے کوئی سائیکولوجیکل پرابلمز آ رہی ہیں, جیسے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, جیسے آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ جیسے میں بیمار ہوں, یا کچھ آپ کو کبھی ہیڈ ایک ہو رہی ہے. اس طرح کے جو سائیکوسومیٹک بیماریاں ہوتی ہیں کہ ایکسن پینز ہو گئی باڈی میں, سر میں درد ہو گیا, اس طرح کے جو پرابلمز ہیں وہ آپ کے ہو سکتے ہیں. اپنے آپ کو ذہنی طور پر کمفرٹیبل کیجیے, فوکس کیجیے اپنے ذہن پر, تھوڑا سا ذہن کو جسے کہتے ہیں نا ریلیکس کیجیے. اس ہفتے آپ کے اندر ایک عجب سا عدم تحفظ نظر آتا ہے, عجیب سی انسیکیورٹی نظر آتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے چیزیں خراب نہ ہو جائیں, جیسے ماضی کا جو ہے آپ کے ذہن میں وہ پلٹ کر آتا ہے کہ پہلے ایسے ہوا تھا پھر نہ ایسے ہو جائے, اب یہ ہوا تھا پھر نہ ہو جائے. ان سے جان چھڑائیے, یہ چیزیں آپ کی انرجی کو لو کریں گی. اس کے بعد آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرح سے جیسے ہوتا ہے نا کہ ریلیکس رکھیں, اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کیجیے. جیسے آپ بچوں کو ٹافی دے کے بہلاتے ہیں تو اس طرح بندے کو پتا ہوتا ہے کون سی چیز اس کو بہلا سکتی ہے, تو اپنے آپ کو تھوڑا سا انٹرٹین کیجیے. اس کے بعد جو اس سال کا سب سے لکی ڈے ہے وہ آ رہا ہے 24 جولائی کو. لکی ڈے, ہم سال کا سب سے زیادہ لکی ڈے اس دن کو کہتے ہیں جس دن سن اور مشتری, سن اینڈ جوپیٹر کنجنکٹ کرتے ہیں, ایک ہی سائن میں ایک ہی ڈگری پر ہوتے ہیں, اور وہ دن بن رہا ہے 24 جون. 24 جون کو یہ کنجنکشن ہو رہا ہے. لکیسٹ ڈے ہے آپ کے چھٹے گھر میں یعنی کہ کینسر میں 24 تاریخ کو. 24 تاریخ کو آپ جو ہے اس کو اپنے سرکل کر لیجیے اور اپنے کیلنڈر پر. اور جو یہ ہوتا ہے چھٹا گھر, یہ ہوتا ہے جاب کا, ہیلتھ کا اور ڈیلی روٹینز کا. سو اس حوالے سے دیٹ کین بی لکی. اگر آپ کو جاب ڈھونڈ رہے ہیں تو دیٹ ڈے, فرام دیٹ ڈے آپ صدقہ خیرات دے کے دعا کر کے اپنے لیے کوئی اسٹارٹ کر سکتے ہیں کوشش جاب ڈھونڈنے کی یا جاب کو بہتر کرنے کی یا واٹ ایور. بہرحال آل مینس جو 24 ہے یہ ایک لکی ڈے ہے اور اس لکی ڈے کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ایک اگلے 4 ہفتے کا ایک لکی پیٹرن آپ کی زندگی میں آئے گا جس سے کہ آپ چھٹے گھر کے معاملات کو بہترین کر سکتے ہیں. پھر آپ کا جو یہ جب تک سن اور جوپیٹر اکٹھے کینسر میں رہیں گے, خاص طور پہ جوپیٹر سن کے ساتھ, پھر آپ کے لیے اس ہفتے ایک اور موقع بھی آپ کو ملے گا. یہ ہفتہ آپ کو ایک ری ٹیک کا موقع دے گا. اگر ریلیشن شپس میں, رشتوں میں کوئی مسئلہ تھا یا کوئی پریشانی تھی تو وہ خود بخود ٹھیک ہو سکتی ہے آپ کا ہلکی سی ایفرٹ سے. جیسے آپ ایک سٹیپ لیتے ہیں اور پھر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اس طرح سے بھی جو ہے نا حالات ہو سکتے ہیں کہ مسئلوں کا حل خود بخود نکلتا چلا ہے. آپ کا جو اس ہفتے کی پازیٹیو انرجی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ منی, ویلیوبل چیزوں کا خود چل کر آپ کے پاس آنا, دیٹ از یور پازیٹیو انرجی. اور آپ کی نیگیٹو انرجی اس ہفتے کی کہہ رہی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کے پیچھے سے دھکا دیں تاکہ آپ منہ کے بل نیچے گریں.
केयरफुल रहिएगा। लव वाइब ऐसी है कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन सकता है। कोशिश करें कि ना आप बुरा मनाएं और अब बात भी क्लियर करें, और ना किसी को ऐसा मौका दें कि वो बुरा मना के, यानी कि छोटी सी बात का बड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन किस्म का हालात बन सकते हैं। आपका जो लकी स्टोन है वो बन रहा है मैलाकाइट। मैलाकाइट कह लें, दाना फरहंग कह लें, या किडनी स्टोन कह लें, ये वैसे भी एक्वेरियस को सूट करता है। एक्वेरियस के पास एक मैलाकाइट होना चाहिए। और आपका लकी चार्म बन रहा है ग्रेप्स, अंगूर। अगर सुर्ख रंग के मिल जाए तो ऑल द मोर बेटर। आपका डिवाइन मैसेज कह रहा है आपकी किताब आपका बेहतरीन साथी और रहबर और रहनुमा है, यानी जो भी आपकी रिलीजियस किताब है, जैसे मुस्लिम्स के लिए कुरान, क्रिश्चियंस के लिए बाइबल। तो ये अब इससे अपनी किताब से रिश्ता मजबूत करें, आप कभी भी तन्हा नहीं होंगे। या कोशिश करें कि इस हफ्ते रोजाना अपनी किताब को दिन में एक दफा जरूर खोल के पढ़ने की कोशिश करें। अब मूव करते हैं लास्ट साइन पाइसेस की तरफ। वेल पाइसेस दोस्तों के लिए अब जो हालात हैं ये तब्दीलियों के हालात हैं, बहुत अरसे से चल रहे हैं। और पहले जो 2-3 साल थे वो तो इतने ज्यादा होस्टिंग थी, आप होस्ट बने हुए थे इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स के। बट अब ये है कि सिर्फ राहु आपके घर में है और केतु आपके 7वें घर में है, और 7वें घर में आ गया मार्स। मार्स ने 7वें घर में जब आपके ट्रांजिट किया उसके बाद ऐसे है कि अब आपको और केयरफुल रहना है। हर कदम उठाते वक्त आपने केयरफुल रहना है, खास तौर पे ये जो पर्टिकुलर ये हफ्ता है और उसके बाद तकरीबन 2 महीने। या आप ये समझ लीजिए कि आप एक स्लिपरी ग्राउंड पर हैं, पाँव फिसल गया तो फिर वो काफी दूर तक घिसटते चले जाएंगे। कोशिश कीजिए, आई एम जस्ट किडिंग, क्योंकि सीरियस मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको स्लिप नहीं होना, पाँव अपने कोशिश करना है आपका स्लिप ना हो। उसके बाद आपके लिए जो ये सबसे लकी डे होता है साल का, वो बन रहा है 24 जून। 24 जून को इसलिए लकी डे कह रहे हैं क्योंकि हर साल एक लकी दिन आता है, और वो लकी दिन वो तब होता है जब सन और जुपिटर दोनों एक ही साइन में एक ही डिग्री पर इकट्ठे कंजंक्ट होते हैं। इस साल कैंसर में हो रहे हैं, 24 तारीख को हो रहे हैं, और कैंसर बनता है आपका 5th हाउस। 5th हाउस मीन्स क्रिएटिविटी, रोमांस, औलाद, स्पोर्ट्स, मीडिया। सो इन सारे मामलात के लिए आपका जो 5वां घर है वो उस हवाले के मामलात जो हैं वो 24 से लेके नेक्स्ट 4 वीक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं, एक्टिव एंड क्रिएटिव। सो इस पर ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक ये तो अच्छी बात हो गई ना कि आपका 5वें घर के जितने भी मामलात हैं वो अगले 4 हफ्ते उसमें आपके लिए बेहतरी रह सकती है। आप उसमें कोशिश करके उसको थोड़ा सा अपने लिए अपने हालात चाहे तो बेहतर कर सकते हैं 5वें घर के। दूसरा ये कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है ना वो अभी इतनी डिसीजन जिसे होता है ना, मेगा डिसीजंस, कोई बड़े डिसीजंस, कोई गैम्बल्स, कोई इन्वेस्टमेंट्स, इसका आपने ध्यान रखना। और ख़ास तौर पे जैसे होता है ना, पैसे हम कहीं रख के भूल जाते हैं, या हमारे पैसे मिसप्लेस हो जाते हैं, या चोरी हो जाती है, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। क्योंकि मनी हाउस जो है इस हफ्ते मनी हाउस में थोड़ी टेंशन लग रही है। और फिर आपने एक और बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आप पर कोई झूठा इल्जाम लगता है, क्योंकि हालात, लोग, क्वेश्चन, सिचुएशन ऐसी है कि आप पर कोई झूठा इल्जाम लगा दिया जाए बिला वजह, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आपको छोटा किया जाए, ये सिचुएशन आपकी जिंदगी में आ सकती है। तो इसको अवॉइड करना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अवॉइड इस तरह से किया जा सकता है कि जैसे ही आपको ऐसी बात महसूस हो, आप उस पर स्टैंड लें, दिमाग पर मत लें। जितना ज्यादा आप चीजों को दिमाग पे लेंगे उतना ज्यादा आप चीजों को ज्यादा कंफ्यूज और ज्यादा परेशान कर देंगे। दिमाग पर मत लें, आई मीन सर पर मत सवार करें, उसको हैंडल करें। बेसिकली सारी कहानी जो है ना गेम, वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि आपने एक सिचुएशन को हैंडल कैसे किया। जितना स्ट्रेस लेंगे, जितना नाराजगी शो करेंगे, झगड़ा शो करेंगे, एंगर शो करेंगे, उतनी ज्यादा सिचुएशन आपके हाथ से निकलती जाए।
آپ نے صبر و برداشت سے بڑا پروفیشنل ہو کے مسئلوں کو ڈیل کرنا ہے، لیکن پوسٹ پون نہیں کرنا. وہیں کے وہیں جہاں مسئلہ اٹھتا ہے وہیں پر آپ نے مسئلے کو حل کرنا. پھر آپ کو جو آپ کی سچویشن ہے، لوگ آپ سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ ڈیمانڈنگ یہ ہفتہ ہے. عام دنوں میں اگر آپ کو 1 گھنٹہ کام کرتے ہیں تو ان دنوں آپ کو 3 گھنٹے کرنا پڑے گا، کیونکہ لوگ اپنا برڈن آپ پر ڈال رہے ہیں. سمبولیکلی بتا دیں کہ لوگ آتے جاتے لوگ جو ہے وہ آپ پر اپنا برڈن ڈال رہے ہیں. ڈونٹ ٹیک دیٹ برڈن سیریسلی. آپ کی اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی، ڈونٹ ٹیک دیٹ برڈن سیریسلی کا میرا مطلب ہے کہ نو کہنا، آپ نو بھی کہہ سکتے ہیں. نو کہنا جہاں ضروری آپ کو لگے، اپنے آپ کو تھکانا یا اپنے آپ کو سٹریس نہیں دینا. آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے آپ کی زندگی میں جو بھی کیس ہے، مقدمہ ہے، سچویشن ہے، اس میں آپ کامیاب رہیں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں پہ یقین نہ کیجیے گا. آپ کے ارد گرد زیادہ جھوٹ اور کم سچ ہے. 30% سچ ہے، 70% جھوٹ ہے لوگوں کے وعدوں میں. لو وائب میں تھوڑا سا انتظار کیجیے. فوری قدم مت اٹھائیے. فوری یس کرنا، فوری سٹیپ لینا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بن رہا ہے گارنیٹ. گارنیٹ ایک میرون کلر کا پتھر ہوتا ہے، وہ آپ کا لکی سٹون ہے. آپ کا جو لکی شارم ہے، جو آپ کے لیے انرجی جو آپ کو چاہیے، وہ ترازو ہے. بیلنس، ترازو کا ایک امیج، کیونکہ آپ کو بیلنس چاہیے. ایسی انرجی، بیلنسنگ انرجی چاہیے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے خود کو ان لوگوں سے آزاد کرا دو جنہیں آپ کی قدر نہیں، اور کوشش کرو کہ مچھلیوں کو دانا ڈالو، اور خاص طور پہ پیر کے روز. دوستو یہ تھا اس ہفتے کا حال. صحت زندگی تو پھر ملیں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.